رحم والا ہے۔ اہل سنت کا ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے، لڑائی کیا ہے، یہ دشمن کیوں ہے اہل سنت کے؟ یہ نقطہ ذہن میں بیٹھ گیا تو اگلا مسئلہ سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، محمد کریم کا پیارا مانتے ہیں، فاطمہ کا شوہر مانتے ہیں، حسنین کا بابا مانتے ہیں، شیر خدا مانتے ہیں، مشکل کشا نہیں مانتے، حاجت روا نہیں مانتے، بگڑی بنانے والا نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں علی وہ علی ہے جس کو پیارے حبیب نے کہا تھا علی، فاطمہ، حسن و حسین، جنت میں جہاں میں ہوں گا اللہ تمہیں بھی میرا پڑوسی بنائے گا۔ یہی عقیدہ دروازہ رافضیت نے 12 اماموں کے لیے کھولا کہ ان پہ وحی کا نزول ہوتا ہے، قرآن کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صحابہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں، یہ محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت سے پیار اس لیے کرتے ہیں، یہ محمد کے گھر والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں سے محبتوں کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے وہ تو اس شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے ایران پہنچے، وہ تو قیصر و کسریٰ کے محلات کو اجاڑ دیا، وہ پوری دنیا کے اندر توحید اور ایمان کو پھیلا دیا۔ تم ان کی طرف نسبت کرتے ہو کہ نعوذ باللہ نبی کی وفات کے بعد صرف 3 بچے، باقی سارے کافر ہو گئے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے تم اسی طرح محمد کے گستاخ ہو جس طرح آل محمد کے گستاخ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظالمو، اس پیارے حبیب کے پیارے صحابہ پر یہ تہمتیں لگاتے ہو جس کی آنکھوں سے آنسو برسے تھے، پیارے نبی اس کی گود میں سو رہے تھے، آنسو چہرے پہ گرے تھے، آقا اٹھے تھے، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس سوراخ کے آگے کپڑا دینے کے لیے نہیں تھا، میں نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کر لیا، کوئی جانور میرے پاؤں پہ کاٹ رہا ہے۔ پیارے نبی میں نے اپنی ٹانگ کو حرکت اس لیے نہ دی کہیں آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ انسانیت پہ اللہ مالک کے احسانات میں سب سے بڑا احسان امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام توحید دے کر ہماری طرف مبعوث کرنا۔ پیارے حبیب تشریف لائے، قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا، مخلوق کے سامنے جھکی ہوئی مخلوق کی پیشانیوں کو ایک خالق و مالک کے سامنے جھکنے کا درس دیا، نور توحید کو پھیلایا۔ مالک فرماتا ہے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا
دین حنیف کے ساتھ، دین حق کے ساتھ۔ مقصد کیا تھا اس دین کا؟ تاکہ باقی سارے ادیان کے اوپر یہ غالب آ جائے، باقی سارے ادیان جس میں غیر اللہ کی عبادت کا پیغام تھا ان کو مٹا کر امت کو، انسانیت کو شرک کی دلدل سے نکال کر ایک توحید کا پیغام سکھا کر اس وحدانیت کے عقیدے کے جھنڈے کو گاڑ دیا جائے۔ بھلے مشرکوں کو جتنی بھی تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے۔ مشرک تو چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے میں نے ایمان کے نور کو پورا کرنا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے لیے زمین سکیڑ دی گئی۔ آپ نے مشرق و مغرب کو دیکھا، پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ دین جہاں تک رات پہنچتی ہے وہاں تک پہنچے گا، اور جہاں تک دن کی سورج کی گرمائش اور روشنی پہنچتی ہے وہاں تک پہنچے گا۔ کسی کے روکنے سے یہ رک سکتا، کسی کے دبانے سے یہ دب سکتا، کسی کی سازشوں کے سامنے یہ فیل ہو سکتا، کیونکہ یہ دھرتی پہ کسی کا بنایا ہوا دین نہیں، عرش والے مولا کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اس پیغام توحید کو پیارے حبیب نے دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ پیاری جماعت دی جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے دلوں کو دیکھا تو سب سے پیارا دل محمد کے دل کو پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کے لیے چن لیا، پھر دلوں کی طرف جھانکا تو سب سے پیارے دل پیارے نبی کے اصحاب کے دلوں کو پایا، تو اللہ نے صحابہ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ صحابیت وہ عظیم مقام ہے جو اپنے زور بازو سے کمایا نہیں جا سکتا، یہ رب کی عطا ہے، یہ رب کا چناؤ ہے۔ وہ چاہے حبشہ کے بلال کو مل جائے اور چاہے علی کے بابا کو نہ ملے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیغام توحید قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اپنے سینے سے لگایا، پھر جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے کے حق کو ادا کیا، اس پیغام کو لے کے نکلے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، گھروں کو چھوڑا، بستیوں کو چھوڑا، شہروں کو چھوڑا، اور ایک پیغام، ایک اللہ کی عبادت کا نعرہ لے کے سرزمین مکہ سے اٹھنے والی یہ تحریک، اس نے نہ روم کو چھوڑا، نہ قیصر بچا، نہ کسریٰ بچا، نہ ایران کے آتش کدے جلتے رہے۔ صحابہ کی جماعت نے مجوسیوں کے آتش کدوں کو بجھایا، توحید کے پیغام کو پھیلایا۔ یہ سیدنا عثمان کا دور ہے، بلوچستان میں صحابہ لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر پہنچے، ملتان تک کی سرزمین اولاد صحابہ نے قولوا لا الہ الا اللہ کے نعروں سے جگمگا دی۔ لیکن یاد رکھیے اسلام کے دشمن پیدا ہوئے، اس دعوت توحید کے دشمن پیدا ہوئے۔ دشمن کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ دشمن تو میدان عمل میں سامنے آئے، میدان کارزار میں اترے۔ پیارے حبیب کے پیارے صحابہ نے اپنے رب کی مدد سے اور پھر اپنے ایمان کی قوت سے مولا کو ایسے راضی کیا ہوا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد آسمان سے اتارا کرتا تھا۔ کچھ دشمن جنہوں نے چھپ کے وار کیا، جنہوں نے چولے بدل کے وار کیا۔ آئیے اس پیغام توحید کے ایک دشمن کا حال ہم آپ کو سنائیں۔ ابو لؤلؤ مجوسی فیروز، امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آتے ہیں۔ یہ مجوسی فیروز ابو لؤلؤ چھپا ہوا ہے، زہر میں بجھا ہوا خنجر امیر المؤمنین کے اوپر مارتا ہے، 3 وار کرتا ہے۔
سیدنا امیر عمر زخمی ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. یہ بچنے اور بھاگنے کے چکر میں مزید 13 صحابہ کو زخمی کرتا ہے، اور جب اس پہ قابو پا لیا جاتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اب تو میری بچنے کی کوئی صورت نہیں، تو یہ مردار اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لیتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا پوچھتے ہیں یہ جرم کرنے والا کون ہے؟ جواب ملتا ہے فیروز غلام مجوسی. کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے میرے خون کے داغ کسی ایمان والے کے ہاتھ پہ نہیں ہیں، اس کے ہاتھ پہ ہیں جس نے تجھے کبھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا. یہ مجرم ہے، یہ اہل توحید کا دشمن ہے، یہ اہل ایمان کا دشمن ہے، یہ امیر عمر کو شہید کرنے والا مجرم ہے، یہ صحابہ کو شہید کرنے والا مجرم ہے. لیکن جنہوں نے اسلام کا چولا پہن کے اندر سے دشمنی کی، رافضیت، چولا اہل بیت کی محبت کا پہنا، مقصد اہل بیت کی محبت نہیں، مقصد اہل بیت سے دشمنی تھی. آج بھی کاشان شہر میں ایک فرضی قبر بنا کر ابو لؤلؤ کے مزار کی پوجا ہو رہی ہے. دیکھیے ذرا اپنی اپنی انگلیوں پہ کس کس کی انگلیوں میں فیروزہ پتھر کی انگوٹھی ہے، پہنتے ہو یا نہیں؟ اہل توحید نہیں پہنتے، اللہ کا شکر ہے. وہ پہنتے ہیں جن کی محبت اسی مجوسی سے ہوتی ہے. کہا جی تسی نہیں سمجھتے فیروزہ پتھر پالو نا تو پھر بواسیر مک جاندی ہے، سوکڑا ختم ہو جاتا ہے. یہ پتھر بڑا کچھ کرتا ہے. اب جانتے ہو یہ فیروزہ پتھر کس کی طرح منسوب ہے؟ بابا شجاع الدین کا لقب ابو لؤلؤ مجوسی فیروز کی قبر پہ کاشان میں آج بھی لکھا ہوا ہے. اور آج بھی ابو لؤلؤ کی قبر پہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ سنیے: الموت لابی بکر، الموت لعمر، الموت لعثمان. وہ مردار مدینے میں ہوا، وہ مدینے کے کسی گڑھے میں پھینکا گیا، لیکن اس کی قبر کہاں بنائی گئی؟ کاشان میں، ایران میں. اس کو پوجا گیا، آج بھی اس کی عبادت ہوتی ہے، آج بھی اس پہ نظر و نیاز دی جاتی ہے. بلکہ ایک ذاکر کو ہم نے سنا وہ ابو لؤلؤ مجوسی کی قبر پہ آ کے دعا مانگ رہا ہے، اور زندگی میں پہلی مرتبہ بے اختیار ذاکر کی دعا پر میرے منہ سے بھی آمین نکل گیا. میں نے کہا آمین کہہ دو، یہ جو مانگ رہا ہے اللہ اس کو وہ عطا کرے. وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ قیامت کا دن ہو تو مجھے ابو لؤلؤ کا ساتھی بنانا. میں نے کہا اللہم آمین. اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ، اللهم اغفر لابو لؤلؤ، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ. اخواني امنوا اخواني، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ المؤمن الولي وليك يا الله يا. اس دعا پہ تو میں بھی آمین کہوں گا. کیوں؟ ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ دشمن ہیں اہل ایمان کے، اہل توحید کے، اور یہ دشمن تھا امیر عمر کا. تو دشمن کا دشمن دوست ہوا کرتا ہے. کاشان میں پوجے جانے والی یہ قبر رافضیت کے ایمان اور اسلام کے پول کو کھول رہی ہے کہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ایمان والوں کے قاتلوں اور دشمنوں سے تعلق ہے. تب سے لے کر آج تک رافضیت اہل سنت، اہل ایمان، اہل توحید کے خلاف سازشیں کر رہی. اور کیوں نہ کرے؟ ان کی بنیاد رکھنے والے نے بیج ہی ایسا رکھا. عبداللہ ابن سبا یہودی، جس کو یہ خود اپنی کتابوں میں تسلیم کرتے ہیں کہ یہودی تھا، اور یہودی ہوتے ہوئے اس کا عقیدہ تھا کہ یوشع بن نون وہ اللہ ہے، وہ الہ ہے، اس کی الوہیت کا اعلان کرتا تھا. اور جب اس نے چولا اسلام کا پہنا تو پھر اس نے یہ نعرہ لگایا کہ علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے. آج بھی آپ کے ہاں قوالیاں گونجتی ہیں نا، دما دم مست کلندر، علی دا پہلا نمبر، علی دم دم دے اندر. سنا ہے یا نہیں؟ دم کسے کہتے ہیں؟ روح کو کہتے ہیں. ہر روح میں علی ہے، ہر دم میں علی ہے. دما دم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر. میں نے اضافہ کر دیا، کہنے والا گیا سیدھا جہنم کے اندر. جو یوں پوجے گا غیر اللہ کو، جو یوں عبادت کرے گا علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا، جو مواحدین کے امام ہیں،
جو اہل توحید کے امام ہیں، ارے جن کو محمد الرسول اللہ نے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، علی جاؤ، کوئی پکی قبر نہ چھوڑنا، کوئی اونچی قبر نہ چھوڑنا کہ زمین سے کوئی بت نہ باقی رہنے دینا، کوئی تصویر باقی نہ رہنے دینا۔ علی نے تو توحید کے پیغام کو نافذ کیا، پیارے نبی کی اس حدیث پہ عمل کیا، پکی قبروں کو توڑا، بتوں کو توڑا، تصویروں کو مٹایا، اور اس نے سب سے بڑا وار کیا اہل سنت پہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کا جو عقیدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا، اس نے کہا نہیں تم بھول گئے، وہ عرش پہ علی ہے، یہ فرش پہ علی ہے، فرق کوئی نہیں ہے۔ سیدنا علی نے بلایا، توبہ کروائی اس کے ماننے والوں کو، توبہ نہ کی تو جلا ڈالا، آگ میں جلا ڈالا، اور وہ مجرم جلتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے ہم نے نہیں کہا تھا کہ علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے، کیونکہ آگ کا عذاب تو صرف اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا میں سیدنا علی کے پاس ہوتا تو جلانے کی اجازت نہ دیتا۔ سیدنا علی کو اس حدیث کا علم نہ تھا، انہوں نے جلا ڈالا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لو، وہ آگ میں جلنے والوں کی سنت ہر محرم میں تمہارے ملکوں میں تازہ ہوتی ہے، کوئلے جلائے جاتے ہیں اور آگ کے اوپر چل کے ماتم ہوتا ہے یا نہیں؟ میں نے ایک مجرم کو دیکھا، وہ مصلی بچھا کر آگ کے اوپر نماز پڑھ رہا۔ لال شہباز کے مریدوں کو میں نے دیکھا، انہوں نے آگ کا الاؤ جلایا اور چاروں طرف سے آ کر اس آگ کے الاؤ کو سجدہ کیا۔ ایک منٹ یہ اہل بیت کے نام پہ جھوٹ بولنے والے اصل میں وہی آتش کدوں کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کا دین محمد سے تعلق نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دی ہوئی پیاری دعوت، اس دیے ہوئے پیارے پیغام کے خلاف ابن سبا نے سازشیں رچی اور وہ آج تک چل رہی ہے۔
ان کی سازشوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک اہم بات آپ کو یاد کروا دوں. عام انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، آخر رافضیت کو اہل سنت سے دشمنی کیا ہے؟ وہ یہ کیوں سازشیں کرتے ہیں؟ کیوں بلاد حرمین کے اوپر بم مارتے ہیں؟ کیوں مکہ کے اوپر میزائل مارتے ہیں؟ کیوں طائف میں میزائل مارتے ہیں؟ کیوں ریاض میں بم مارتے ہیں؟ کیوں نجران کے اندر حملے کرتے ہیں؟ کیوں اہل سنت کو ذبح کرتے ہیں؟ کیوں ان پہ اوپر قتل و غارت کے بازار کو گرم کرتے ہیں؟ اس دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ اہل سنت کا ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے، لڑائی کیا ہے؟ یہ دشمن کیوں ہے اہل سنت کے؟ یہ نقطہ ذہن میں بیٹھ گیا تو اگلا مسئلہ سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا. رافضیت کے نزدیک اہل سنت مسلمان نہیں ہیں. امت اسلامیہ رافضیت کے علاوہ باقی امت مسلمان نہیں، بلکہ ان کو یہ کفار مانتے ہیں. ابن بابویہ القمی اپنی کتاب الاعتقادات صفحہ 103 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے جو شخص سیدنا علی اور اولاد علی میں سے آنے والے اماموں کا انکار کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے سارے نبیوں کا انکار کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں ایمانیات میں لازم ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لائیں، یہ لازم ہے. اور اگر اس کا انکار کر دیں تو بندہ مسلمان رہ سکتا؟ کہ جس طرح نبیوں کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، اسی طرح علی اور اولاد علی میں سے 12 اماموں کا انکار کرنے والا مسلمان. تو کیا ثابت ہوا؟ اہل سنت کون ہوئے؟ مسلمان ہوئے یا کفار ہوئے؟ یہ اہل سنت کو مسلمان نہیں مانتے. ملا باقر مجلسی بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ 390 پر لکھتا ہے، جان لو جو شخص امیر المؤمنین علی اور اولاد علی میں سے آنے والے اماموں پر یقین نہیں رکھتا، دوسروں کو ان پہ ترجیح دیتا ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی لگے گا، اس کے اوپر شرک کا اطلاق بھی ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا، کیونکہ وہ کافر بھی ہے، وہ مشرک بھی ہے جو علی کو نہیں مانتا اور اولاد علی کو نہیں مانتا. یہاں ایک اور نقطہ اپنے ذہن میں یاد رکھیے، علی کو نہ ماننا کا مطلب کیا ہے؟ دھرتی پہ کوئی اہل سنت ایسا نہیں ہے جو سیدنا علی کو نہ مانتا ہو، اور جو سیدنا علی کو نہ مانے ہم اس کو مسلمان، ہم اس کو اہل سنت اس کو مسلمان، اہل الحدیث اس کو مسلمان نہیں مانتے. جو سیدنا علی کو نہ مانے، ان کا جو یہ دعویٰ ہے کہ اہل سنت علی کو اولاد علی کو نہیں مانتے سے معنی کیا ہے، مراد کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے مثال پہ غور کیجئے. عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے. آپ سارے ماشاءاللہ اہل ایمان اہل توحید بیٹھے ہیں، کیا خیال ہے آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ مانتے ہو؟ عیسائی کا دعویٰ ہے کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے. آپ کہتے ہو ہم مانتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں نہیں مانتے. کیا جواب دو گے؟ آپ کہو گے جیسے عیسائی مانتے ہیں ہم ویسے نہیں مانتے. عیسائی عیسیٰ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں. سمجھ آ گئی مثال؟ یہ جو اہل سنت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم ائمہ کو نہیں مانتے، علی کو نہیں مانتے، اولاد علی کو نہیں مانتے، معنی کیا ہے؟ ہم علی کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، یہ اللہ کا شریک مانتے ہیں. ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، یہ اللہ کا شریک مانتے ہیں. ہم علی کو اللہ کے در کا سوالی مانتے ہیں، یہ علی کو اللہ مانتے ہیں. لال شہباز قلندر کے مزار پہ بینر لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے علی اللہ، علی اللہ.
بظاہر میں تمہیں یہ علی نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ علی نہیں ہے۔ جب قیامت کے دن عرش سے پردے ہٹیں گے تو کرسی پہ مولا علی بیٹھے ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں جس معنی میں تم علی کو مانتے ہو، ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، محمد کریم کا پیارا مانتے ہیں، فاطمہ کا شوہر مانتے ہیں، حسنین کا بابا مانتے ہیں، شیر خدا مانتے ہیں، مشکل کشا نہیں مانتے، حاجت روا نہیں مانتے، بگڑی بنانے والا نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں علی وہ علی ہے جس کو پیارے حبیب نے کہا تھا، علی، فاطمہ، حسن و حسین، جنت میں جہاں میں ہوں گا اللہ تمہیں بھی میرا پڑوسی بنائے گا۔ ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں۔ پیارے حبیب نے کہا تھا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے۔ ہم مانتے ہیں میرے آقا نے کہا تھا علی، مومن تجھ سے محبت کرے گا، منافق تجھ سے نفرت کرے گا۔ ہم مانتے ہیں علی کا پیار ایمان ہے، علی سے محبت ایمان ہے، علی کی ادنا سی گستاخی کفر ہے، مانتے ہیں۔ لیکن علی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے۔ تم کہتے ہو یہ 12 اماموں کو نہیں مانتے، کس معنی میں نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں وحی ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اب جبرائیل وحی لے کر دھرتی پہ کسی اور کی طرف آ سکتے؟ تم کہتے ہو یہ 12 پر وحی آتی ہے، انہیں جب ضرورت پڑتی ہے اللہ وحی بھیج کے انہیں بتا دیتا ہے۔ ہم اماموں کو امام مانتے ہیں، نبی اور نبوت کا شریک۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جی یہ جو اماموں کا انکار کرتے ہیں نا بڑے ظالم۔ ابو حنیفہ کو امام کہہ لیتے ہیں، بخاری کو امام مانتے ہیں، مسلم کو امام مانتے ہیں، مولا علی کو امام نہیں مانتے۔ اہل سنت علی کی امامت کا انکار کس معنی میں کرتے ہیں؟ سنو، اس معنی میں کرتے ہیں کہ رافضیوں کے نزدیک علی پر وحی کا نزول ہوتا ہے، 12 کے 12 اماموں پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ ارے اہل الحدیث کا نعرہ یاد رکھو، ہم ختم نبوت کے عقیدے کے چوکیدار ہیں، محمد کے بعد وحی کا نزول کسی اور پہ مان سکتے نہ، تمہاروں پہ مانتے ہیں، نہ 12 پہ مانتے ہیں، نہ قادیان کے مرزے پہ مانتے ہیں، نہ کسی اور پیر چشتی پہ مانتے ہیں، نہ پیر قادری پہ مانتے ہیں۔ تم نے ختم نبوت کا نعرہ تو مارا ہے، اس کی چوکیداری نہیں کی۔ تم نے تو اپنے پیروں کے لیے دروازے کھولے ہیں۔ ایک حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کے پاس تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب ہے، 2 مرید آئے، کہا حضرت اپنا مرید بنا لو، بیعت لے لو، سلسلے میں داخل کر لو۔ کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ کہا استغفر اللہ۔ پیر نے بھی کہا استغفر اللہ۔ کہا پیر جی تسی کیوں آنکھیا نے؟ کہا تو کیوں آنکھیا ہے؟ کہ میں نے تو اس لیے کہا کہ بے وقوف کے پاس مرید ہونے آ گیا۔ کہا میں نے اس لیے کہا جاہل کے سامنے راز کا جملہ بتا دیا۔ پیچھے ہٹ، دوسرے کو کہا تو آ گیا، ہاں جی کیوں آئے ہو؟ مرید ہونے آیا ہوں، پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ کہا حضرت میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا، میں نے تو آپ کو خدا بنانا تھا، آپ رسالت پہ گر گئے۔ میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا، آپ تو ورے ہی گر پڑے، رسالت پہ قناعت کر لی، میں تو کچھ اور ماننے کے لیے بھی تیار تھا۔ تھپکی دے کر کہا شاباش بیٹھے رہو، ہم تمہیں علم سکھائیں گے۔ تم ختم نبوت کے ڈاکو ہو، چوکیدار صرف دھرتی پہ کوئی ہے تو اہل حدیث ہے۔ یہی عقیدہ دروازہ رافضیت نے 12 اماموں کے لیے کھولا کہ ان پہ وحی کا نزول ہوتا ہے، قرآن کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اس معنی میں نہ علی کو مانتے ہیں، نہ اولاد علی کو رسالت کا شریک مانتے ہیں، نہ اللہ کی الوہیت کا شریک مانتے ہیں۔ اولیاء اللہ مانتے ہیں، نیک مانتے ہیں، اہل جنت مانتے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار مانتے ہیں، پیارے نبی کے حبیب مانتے ہیں، لیکن رب کا شریک اور رسالت کا شریک نہیں مانتے۔ رافضیت کے نزدیک جب اہل سنت مسلمان نہیں تو اگلا قدم بھی انہوں نے اٹھایا کہ ان کا مال لوٹنا بھی جائز ہے۔ تہذیب الاحکام جلد نمبر 4 صفحہ 122 پر ابو عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سنی ناسبی کہتے ہیں وہ سنی کو، حقیقت میں ناسبی وہ ہوتا ہے جو سیدنا علی کی توہین کرتا ہے، سیدنا علی اور اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ اہل سنت اللہ کی قسم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ صحابہ کی ادنا سی گستاخی بھی اہل سنت سے برداشت
نہیں ہوتی، اور اہل بیت کی ادنا سی توہین کا تصور بھی اہل سنت کے دل میں پیدا۔ صحابہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں یہ محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت سے پیار اس لیے کرتے ہیں یہ محمد کے گھر والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں سے محبتوں کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناسبی وہ ہیں جو اہل بیت کی تکفیر کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اہل سنت کا ناسبیوں سے تعلق نہیں، لیکن وہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہوئے کہتے ہیں ناسبی سنی کا مال جہاں ملے لوٹ لو، سنی کا مال جہاں ملے لوٹ لو، صرف لوٹو نہیں خمس نکال کے ہمارا حصہ ہمیں بھیج دو۔ ان مولویوں کا یہ فتویٰ پڑھ کے مجھے وہ لاہور کا ایک پیر یاد آ گیا۔ اس نے اپنے گاؤں کے مرید کو بلایا، انہوں نے کہا پیر جی کو نوکری لواؤ گے؟ لاہور تے آ جائیں گا، نوکری لواؤ گے؟ انہوں نے کہا بڑی شاندار نوکری ہے، آ جا۔ آ گیا، پیر جی پہنچ گیا، نوکری کیا ہے؟ کہنا بابا جی میری دی قبر تے چلے جایا کر، آپ دی روٹی کھایا کر، میری لے آیا کر، اپنی وہی کھا لیا کرو میرے حصے کی مانگ کے۔ کہا سنی جہاں میں ملے پکڑ لو، قتل کر سکتے ہو کر دو، مال چھین سکتے ہو چھین لو، اور مال چھین لو، چھین کے سارا نہ کھانا، کالی پگڑی والے ذاکروں کا حصہ خمس نکال کے ان کو بھیج دینا۔ روح اللہ خمینی نے تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ 352 پر فتویٰ دیا کہ جس طرح مال غنیمت حلال ہے مباح ہے، اسی طرح ناسبی بھی کسی بھی حال میں ہو وہ جنگی مجرم کے طور پہ دیکھا جائے گا، اور اس سے جو مال ملے گا اس میں سے خمس نکالا جائے گا اور ہمیں بھیجا جائے گا۔ ان مجرموں کو سناؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا جس طرح آج کا دن، آج کا مہینہ اور حرم کی یہ حدود، یہ بیت اللہ، جس طرح اس کی حرمت ہے، جس طرح بیت اللہ کی حرمت ہے اور حج کے مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح مومن کے خون، مال، جان کی حرمت ہے۔ تم مسلمانوں کا خون لوٹنے کا، خون بہانے کا، مال لوٹنے کا فتویٰ دیتے ہو؟ پیارے حبیب تو فرما رہے ہیں جس طرح بیت اللہ کی حرمت ہے، آج کے اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح مسلمان کا خون حرمت والا خون ہے، اس کا مال حرمت والا مال ہے۔ رافضیت کے نزدیک اہل سنت نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ خمینی اپنی کتاب تحریر الوسیلہ جلد 1 صفحہ 118 پر لکھتا ہے نواصب سنی ان پر اللہ کی لعنت ہو، یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المشرکون نجس کون ہے؟ اللہ نے نجس کن کو کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے مشرکوں کو۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ قبروں پہ سجدہ کرنے والا، قبروں کا طواف کرنے والا، مردوں کو پکارنے والا، مردوں کو حاجت روا سمجھنے والا، ان کو مشکل کشا سمجھنے والا، ان کو بگڑی بنانے والا سمجھنے والا، ان سے اولاد مانگنے والا، پتھروں پہ امیدیں رکھنے والا، وہ مشرک ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو نجس کہا ہے اور یہ اہل ایمان کو نجس کہتے ہیں۔ ملا باقر مجلسی بحار الانوار جلد 8 صفحہ 41 پہ لکھتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں کتے کو سوار کیا، خنزیر کو بھی سوار کیا، لیکن حرامی بچے کو سوار نہیں کیا، اور ناسبی سنی تو حرامی بچے سے بھی زیادہ برا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے ان کے ہاں عقائد میں سے یہ بات ثابت ہے۔ ملا باقر مجلسی نے بحار الانوار جلد 24 صفحہ 311 پر لکھا ہے امام باقر کی طرف نسبت کر کے، اور یہ جھوٹ کی نسبتیں ہیں، اہل بیت کے ائمہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق رکھنے والے، ایمان رکھنے والے، یہ ساری باتیں ان ملالیوں نے ان کی طرف جھوٹ بولی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ابو حمزہ سارے کے سارے لوگ، مراد اہل سنت، اہل ایمان، اہل توحید، سارے کے سارے لوگ زانی عورتوں کی اولاد ہیں سوائے ہمارے شیعوں کے۔ یہ زانیوں کی اولاد نہیں ہیں، یہ حلالی اولاد ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ حرامی ہیں۔ پوچھو جہاں موتے کا کاروبار چل رہا ہے وہاں حرامیوں کی تعداد کتنی ہے؟ جس نے توبہ کر کے اہل سنت ہونے کے بعد ایک عالم کو فون کر کے کہا شیخ اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ قصہ آپ کو سنا رہی ہوں، ایک رافضی نے میرے ساتھ متا کیا اور پھر اس کے بعد میں نے کسی سے متا نہیں کیا، میں حمل سے ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، میری بیٹی جب بالغ ہوئی، جوان ہوئی، ایک دن میں نے دیکھا میری بیٹی، اس کے اوپر حمل کے آثار ظاہر ہیں، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی میں نے متا کیا ہے۔ کہا کس سے کیا؟
جب اس نے مجھے تفصیل بتائی میں نے فلاں سے کیا تو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کے چیخ اٹھی، بیٹی جس سے تو نے متع کیا ہے وہ تیرا خامد نہیں ہو سکتا، وہ تیرا باپ تھا۔ المجلد الثاني 198. طيب يا دكتور، عندنا أمر عجيب جدا. قال السيد حسين الموسوي، بختم بها. جاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معه، إذ أخبرتني أن أحد السادة هو السيد حسين الصادر كان قد تمتع بها قبل أكثر من 20 سنة. الكلام على مين؟ سيد حسين الموسوي، أكبر مرجع الشيعة ما يصله. أنا أنقل المرجع تبرئة الأئمة الأطهار. فحملت منه، فلما أشبع رغبته منها فارقها يا دكتور، وبعد مدة رزقت ببنت وأقسمت أنها حملت منه هو، إذ لم يتمتع بها وقت ذاك أحد غيره. طيب، وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى، فلما سألتها عن سبب حملها أخبرتها البنت أن السيد المذكور هو نفسه استمتع بها فحملت منه، فدهشت الأم وفقدت صوابها، إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها، وأخبرتها القصة هو أبوها، فكيف يتمتع بالأم اليوم ليأتي ليتمتع بابنته التي هي ابنته هو؟ اہل سنت کو بدکار عورتوں کی اولاد کہنے والوں، تمہارے ہاں تو بدکاری کا یہ حال ہے، زنا کے کاروبار کھلے ہیں، بدکاری کے اڈے آباد ہیں، بازار گندگی تم نے آباد کیا ہے، سٹیج کو تم نے آباد کیا ہے، کوٹھوں کو تم نے آباد کیا ہے۔ یہ بدکاری اہل سنت کے اندر ہو سکتی نہیں ہو سکتی، یہ سارا گناہ تمہارے ہیں جن کو تم اہل سنت کے نام لگاتے ہو۔ اور پھر کہتا ہے، میں نے کہا، ملا باقر مجلسی بہار الانوار جلد 101 صفحہ 85 پہ لکھتا ہے، راوی کہتا ہے میں نے ابو عبداللہ سے کہا، اللہ عرفہ کی رات میدان عرفات میں وقوف کیے ہوئے حاجیوں کی طرف بعد میں دیکھتا ہے، قبر حسین کی زیارت کے لیے آنے والوں کی طرف پہلے دیکھتا ہے۔ کہا ہاں صحیح سنا۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جو قبر حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں وہ سارے کے سارے حلال والے ہوتے ہیں، اور جو عرفہ کے اندر آتے ہیں نعوذ باللہ وہ زنا کی پیداوار ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرفہ کے میدان میں اہل ایمان آتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کا ترانہ گاتے ہوئے اپنے ملکوں سے آتے ہیں، عرفہ کے میدان میں رکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد کا نعرہ لگانے والے اہل ایمان کہ اہل توحید کے بارے میں مولا فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیوں آئے ہیں، یہ کیا مانگتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری رحمت مانگتے ہیں، تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے تم گواہ رہنا، میں نے سب اہل توحید کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ان کی طرف رافضیت یہ اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ حسین کی قبر کے زوار تو حلالی ہے اور عرفہ کے میدان میں آنے والے نعوذ باللہ حرامی ہیں۔ عیاشی اپنی تفسیر کی جلد 2 صفحہ 234 پہ لکھتا ہے، جعفر بن محمد الصادق سے روایت کرتے ہوئے، اور یہ جھوٹ کی نسبت ہے، ائمہ اہل بیت نے یہ الفاظ نہیں کہے۔ وہ مجرم کہتا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطانوں میں سے ایک شیطان اس کے پاس آتا ہے اور آ کر اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہ شیعہ بچہ ہے تو شیطان کچھ نہیں کہتا، واپس چلا جاتا ہے، اور اگر اسے پتہ لگ جائے یہ شیعہ نہیں ہے سنیوں کا بچہ ہے تو اس کی شرمگاہ میں، وہ لڑکی ہو یا لڑکا، اس کی شرمگاہ میں انگلی ڈالتا ہے جس سے وہ دونوں کے دونوں بدکار ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ ایک روایت اور گھڑی ہے انہوں نے کہ ایک بوڑھا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا آیا جس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی، تو اس نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے کہا دفع ہو جا، تیرے لیے معافی نہیں ہے، تو بھاگ جا۔ وہ چلا گیا، سیدنا علی اس کے پیچھے گئے اور جانے سے پہلے پوچھا اللہ کے نبی یہ کون تھا؟ کہا یہ شیطان تھا۔ سیدنا علی نے پکڑ لیا، گرا لیا، اس کے منہ میں انگلی ڈال دی اور اس کو بالکل مارنے کے لیے تیار ہو گئے، تو شیطان نے کہا مجھے قیامت تک کی چھٹی ملی ہے، مولا علی نہ مار، اور مجھے نہ مار علی، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، نہ مار، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ تیرے شیعوں میں سے ہوتا ہے تو میں اسے کچھ نہیں کہتا، اگر وہ تیرے شیعوں میں سے نہیں ہوتا تو میں اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہوں۔ تو مولا علی نے ہنس کے اس کو چھوڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے یہ علی کی توہین ہے، یہ علی کی محبت ہے، شیطان علی سے محبت کرتا ہے۔
تمہیں پیارے علی کی توہین کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اور نسبت کرتے ہو کہ ہمارا تعلق سیدنا علی سے ہے؟ یہ من گھڑت جھوٹی روایتیں بنا کے تم تو سیدنا علی کی مزید توہین کرتے ہو۔ مزید سنیے، یہ صرف اہل سنت پر ہی یہ فتوے نہیں لگاتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ کی طرف بھی یہی نسبتیں کرتے ہیں۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میرات العقول جلد 26 صفحہ 213 پر ابو جعفر سے روایت کرتا ہے، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سنیے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے اور ان سے پیار و محبت کرنے والے ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ ظالم کیا کہہ رہا ہے؟ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی سارے صحابہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دوبارہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، سوائے 3 کے 3 مسلمان باقی بچے اور کوئی باقی نہ بچا، سارے کافر ہو گئے۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا وہ 3 کون سے ہیں؟ تو جواب ملا مقداد، ابو ذر، سلمان، یہ 3 مسلمان رہے اور باقی علی کہاں گئے، حسن کہاں گئے، حسین کہاں گئے؟ یہ صحابہ کی توہین، یہ صحابہ کی طرف کفر کا ارتکاب کا اس جرم کی نسبت۔ سوال کرتا ہوں، صحابہ اسلام لانے سے پہلے کیا تھے؟ اہل مکہ جو مسلمان ہوئے اس سے پہلے کیا تھے؟ بت پرست تھے۔ اگر ان مجرموں کی بات مان لی جائے تو کوئی ایک روایت ہمیں سنا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد دوبارہ وہ بت بنائے گئے، بت تراشے گئے اور لا کے بیت اللہ میں بت سجائے گئے اور بتوں کی پوجا۔ جب دوبارہ کافر ہو گئے تو پھر بتوں کی پوجا ہونی چاہیے تھی نا۔ ارے وہ تو اس شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے ایران پہنچے، وہ تو قیصر و کسریٰ کے محلات کو اجاڑ دیا، وہ پوری دنیا کے اندر توحید اور ایمان کو پھیلا دیا۔ تم ان کی طرف نسبت کرتے ہو کہ نعوذ باللہ نبی کی وفات کے بعد صرف 3 بچے، باقی سارے کافر ہو گئے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے تم اسی طرح محمد کے گستاخ ہو جس طرح آل محمد کے گستاخ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھاؤں، ایک استاد 23 سال ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے، 23 سال کے بعد استاد فوت ہو جاتا ہے، چیک کرنے والے آتے ہیں، 23 سال اس استاد نے اپنے شاگرد تیار کیے ہیں، ہاں جی کیا حال ہے شاگردوں کا؟ کہ استاد کے فوت ہوتے ہی 3 امتحان میں پاس ہوئے، باقی 1,24,000 کم و بیش جتنے شاگرد تھے سارے فیل ہو گئے۔ تو حقیقت میں وہ گالی کس کو دے رہا ہے؟ استاد کو۔ حقیقت میں گالی استاد کو ہے کہ استاد نے 23 سال محنت کی لیکن صرف 3 شاگرد تیار کر سکا، باقی اس کی وفات کے فوراً بعد سارے دوبارہ لوٹ گئے کفر کی طرف۔ ارے تم گالی اس موضوع پر، اس جملے کو لکھ کر خود محمد رسول اللہ کو دے رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے 23 سال راتوں کو تربیت کی، سفر میں تربیت کی، دنوں میں تربیت کی، پیارے صحابہ کو تیار کیا۔ اب تم قوم کو یہ درس دینا چاہتے ہو کہ نبی کی وفات کے بعد ایک صحابی بھی مسلمان نہیں رہا۔ تو یہ ظالم صرف اہل توحید، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، امت مسلمہ، امت محمدیہ کی تکفیر عوام الناس میں سے ہی نہیں کرتے، بلکہ کائنات کی سب سے پیاری جماعت محمد کے صحابہ کی بھی تکفیر کرتے ہیں۔ سید مرتضی محمد الحسینی نجوی اپنی کتاب السبع من السلف صفحہ 7 پر لکھتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ذریعے آزمایا۔ بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے سوچئے، رشتہ لیتے ہوئے سوچئے، محبتیں کرتے ہوئے سوچئے، جنازے پڑھتے ہوئے سوچئے، تعلقات بناتے ہوئے سوچئے، ایمان کو جگائیے، صحابہ کی محبت کو اپنے دل میں قائم رکھیے۔ پیارے نبی کو بقول اس مجرم کے اللہ نے صحابہ کے ذریعے آزمایا۔ جو ہی نبی فوت ہوئے سارے صحابہ دوبارہ مرتد ہو گئے سوائے چند لوگوں کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نعمت اللہ الجزائری اپنی کتاب انوار النعمانیہ جلد 153 پہ لکھتا ہے کہ ابو بکر و عمر نقل کفر نباشد۔ اے اللہ، اس مجرم کی یہ روایت سنانے سے پہلے میں تیرے دربار میں معافی کا سوال کرتا ہوں مولا۔ اے اللہ، سنیت پہ پڑی ہوئی سیاہ چادر کو اتار کے ان اہل شرک کا اصل چہرہ دکھانا میرا مقصود نہ ہوتا، میں یہ روایت نہ سناتا۔ لیکن آج لوگوں کو دعوت یہ دی جا رہی ہے، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، آؤ مل کے۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں رسائل و مسائل مکتوبات ابو اعلیٰ میں
ایک شیعہ کو خط لکھتے ہوئے کہ آپ شیعہ ہوتے ہوئے مسلمان ہو، میں سنی ہوتے ہوئے مسلمان ہوں، آپ اپنے عقیدے پہ باقی رہو، میں اپنے عقیدے پہ باقی رہتا ہوں، میں آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو مان لو، آپ مجھ سے ڈیمانڈ نہ کرو کہ ان 3 صحابہ خلفاء سے پہلے میں علی کی فضیلت کو مان لوں، تم اپنے دین پہ قائم رہو، میں اپنے دین پہ قائم رہوں، آؤ مل کے اتحاد امت اور آؤ مل کے حکومت الہیہ کا قیام کرتے ہیں۔ یہ کہنے والوں کہ تم اپنے دین پہ قائم رہو، ان کا دین تو سنو۔ نعمت اللہ الجزائری اپنا دین رافضیت کا دین بیان کرتا ہے، انوار نعمانیہ جلد 1 صفحہ 53 پہ، کہ ابو بکر عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز تو پڑھتے تھے لیکن ان کے گلوں میں بت لٹکے ہوتے تھے، اور وہ جب سجدہ کرتے تھے تو سجدہ بتوں پہ کیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون ابو بکر؟ اہل مکہ میرے پیارے حبیب پہ ظلم و ستم کرنے کے لیے آگے بڑھے، ابو بکر نے ان کو دھکا دیا اور کہا تم اس شخص کو مارنا چاہتے ہو جو ربی اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے۔ اہل مکہ نے پیارے نبی کو تو چھوڑ دیا اور ابو بکر کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا چہرہ مبارک سوج گیا، نہ آنکھ کا پتہ لگا، نہ چہرے کا، نہ منہ کا، نہ ناک کا، چہرہ سجا دیا مار مار کے۔ قبیلے والے آئے، گٹھڑی بنا کے اٹھا کر گھر لے گئے، بے ہوش تھے، ہوش میں آئے۔ ماں آگے بڑھ کے کہتی ہے بیٹا کچھ پی لے، کچھ کھا لے۔ جواب میں کہتے ہیں ماں مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اللہ کی قسم میرے لبوں سے ایک قطرہ پانی بھی اندر نہیں جا سکتا جب تک میں محمد کے مکھڑے کا دیدار نہ کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظالموں، اس پیارے حبیب کے پیارے صحابہ پر یہ تہمتیں لگاتے ہو جس کی آنکھوں سے آنسو برسے تھے، پیارے نبی اس کی گود میں سو رہے تھے، آنسو چہرے پہ گرے تھے، آقا اٹھے تھے، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس سوراخ کے آگے کپڑا دینے کے لیے نہیں تھا، میں نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کر لیا، کوئی جانور میرے پاؤں پہ کاٹ رہا ہے، پیارے نبی میں نے اپنی ٹانگ کو حرکت اس لیے نہ دی کہیں آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اس صحابی کے اوپر اتنی بڑی تہمت کہ نعوذ باللہ نماز پڑھتے ہوئے ان کے گلے میں بت تھا جن کو جبرائیل آتا تو سلام کہتا تھا، جن کا ذکر قرآن میں آتا تھا، جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن آپ پہنچے ہیں، آپ اور میں غار میں، اگر یہ اپنے قدموں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے کہا تھا ابو بکر ان 2 کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، میرے آقا نے یہ نہیں کہا لا تحزن ان اللہ معی، ابو بکر نہ پریشان ہو مجھے اللہ بچا لے گا، یہ نہیں کہا، کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر جس ساری قوتوں طاقتوں کے ساتھ اللہ میرے ساتھ ہے ویسے ہی اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے۔ اس ابو بکر پہ یہ تہمت، اس سیدنا عمر پہ یہ تہمت جو زندگی بھر بھی میرے پیارے حبیب کے دائیں بائیں رہے اور وفات کے بعد بھی میرے پیارے حبیب کے پڑوسی رہے، ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ رافضیت اہل سنت کی دشمن ہے۔ اس لیے ہر دور میں رافضیوں نے امت اسلامیہ کے خلاف سازشیں کی۔ آئیے تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں ان کی سازشیں۔ 278 ہجری میں رافضیوں کا گروہ القرامطہ کے نام سے ظاہر ہوا، بحرین، عمان، بلاد شام میں انہوں نے حکومت کی، قبضہ کیا۔ 294 ہجری میں، میں ان کے ٹائم بہت تھوڑا ہے، صرف چند ایک ظالمانہ عمل بیان کر کے آپ بات کو آگے چلاؤں گا۔ 294 ہجری میں یہ ظالم، یہ مجرم حج کر کے آنے والے اہل سنت مسلمانوں کو پکڑتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں اور اس تمام قافلے والوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ ان مجرموں کی عورتیں لاشوں کے درمیان میں گھومتی ہیں، زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے نہیں، تلاش کرنے کے لیے کہ کون سا سنی زندہ ہے۔ اگر کسی کے منہ سے زخموں سے تڑپتے ہوئے پانی کی آواز نکلتی، پتہ لگ جاتا یہ زندہ ہے، تو ان مجرموں کی عورتیں اس زخمی کو قتل کر دیتی۔ اسی طرح 20,000 اہل سنت عوام کو قتل کیا گیا۔ 317 ہجری میں یہ مجرموں کا گروہ مکہ کی طرف نکلا اور بیت اللہ کے اندر داخل ہوا۔ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آنے والے مسلمانوں کو اللہ کے گھر کے اندر قتل کیا۔ لاشوں کے انبار بیت اللہ کے سامنے لگ گئے، لاشوں کا ڈھیر لگا، بیت اللہ کے غلاف کو پھاڑ ڈالا گیا،
صرف یہی نہیں، وہ حجر اسود جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیارے پاکیزہ ہاتھوں سے نصب کیا تھا، اس حجر اسود کو بھی چرا لیا گیا اور بیت اللہ کے اندر مسلمانوں کا خون بہا۔ نہ سوچا انہوں نے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اگر اللہ نے ہم سے خون مسلم کا حساب مانگ لیا، اس اپنے گھر کی بے حرمتی کا حساب مانگ لیا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، یہ ظالموں، یہ ظلم کرنے والوں اور آج تک بیت اللہ کے خلاف سازشیں کرنے والوں، بلاد حرمین کے خلاف سازشیں کرنے والوں، اس اہل توحید کے گلشن کے خلاف سازشیں کرنے والوں، اللہ تمہارا شر تمہارے اوپر لوٹا دے، اللہ تمہاری تدبیروں کو تمہاری موت بنا کے تمہارے گلے میں ڈال دے۔ سنو قرآن حکیم کی آواز لگا رہا ہے، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا تھا، رہنے والے ہوں اس جہاں اس بیت اللہ کے پڑوس میں رہنے والے ہوں یا باہر سے آ کے رہنے والے ہوں، سنو انجام کیا ہوگا بیت اللہ میں فساد کرنے والوں کا، انجام کیا ہوگا بلاد حرمین شریفین میں فساد کرنے والوں کا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بظلم نذقه من عذاب علیم، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں پہ الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہ زندگی سدا نہیں رہنی، یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہنی، ایک دن مر کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اس بلاد حرمین میں اس بیت اللہ کی توہین کا ارادہ رکھنے والوں، مسجد نبوی شریف کا ارادہ رکھنے والوں، اپنے 12ویں امام کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑنے والوں، جب وہ آئے گا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، یہودیوں سے پہلے، عیسائیوں سے پہلے، مشرکوں سے پہلے، صنم پرستوں سے پہلے اہل سنت کا خون بہائے گا، اہل سنت کو قتل کرے گا، فتح کرتا ہوا مدینے تک پہنچے گا، حجرہ رسول پہ کھڑا ہوگا، پوچھے گا یہ قبر کس کی ہے، جواب ملے گا محمد الرسول اللہ کی، کہے گا میرے جد امجد ہے، یہ 7 کون دفن ہے، جواب ملے گا ابو بکر عمر ہے، کہے گا قبروں کو پھاڑو، باہر نکالو، لاشوں کو درختوں سے ٹانگو، آگ لگا دو، عائشہ کے حجرے پہ آئے گا، سیدہ عائشہ کی قبر پہ آئے گا، آپ کی قبر کو پھاڑے گا، آپ کے جسم کو باہر نکالے گا اور پھر اس پہ درے مارے گا، زنا کی حد قائم کرے گا۔ اور ظالموں، یہ تم کسی شیطان کا نقشہ کھینچ رہے ہو، یہ آل رسول نہیں ہو سکتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد نہیں۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں اہل سنت کا ادنا سا خادم ہوتے ہوئے آج ایک اپنے پاس سے مفروضہ گھڑ کے ایسا امام دنیا میں پیش کر کے اعلان کر دو یہ 12واں امام آ گیا ہے، اگر اس کو کتے کی موت اہل سنت اپنے ہاتھ سے نہ مارے تو ہمارا نام بدل دینا۔ تم توہین کرتے ہو ابو بکر عمر کی، مومنوں کی ماں کی، اور سمجھتے ہو کہ یہ ایمان ہے۔ تم قرآن کے دشمن ہو، حدیث کے دشمن ہو، اہل بیت کے دشمن ہو۔ اہل بیت کی شان ہمیں عائشہ نے سنائی، اہل بیت کی شان ہمیں ابو بکر نے سنائی۔ یہ ابو بکر تھے جو باہر نکلے تھے، حسن کھیل رہے تھے، حسن کو پکڑ لیا، ان کو چوما، اپنے کندھے پہ سوار کیا اور کہا علی تیرا بیٹا تجھ سے نہیں ملتا، محمد سے ملتا ہے۔ علی مسکرا رہے تھے۔ یہ صحابہ تھے، یہ ابو ہریرہ تھے، حسن کو پکڑا تھا، کہا تھا اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، اپنے پیٹ کو ننگا کر۔ کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا میں نے اپنے آقا کو ایک دن دیکھا تھا، حسن میرے آقا تیرے بطن کو چوم رہے تھے، میں اپنے پیارے نبی کی محبت میں تیرے بطن کو ویسے ہی چومنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اور اہل بیت میں پیار تھا۔ تمہارے یہ کھینچے ہوئے نقشے ایمان کے نہیں کفر کے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دردناک عذاب ہے ان کے لیے، عذاب علیم ہے ان کے لیے جنہوں نے بیت اللہ کے اندر فتنہ و فساد پھیلایا۔ رافضیت نے بیت اللہ میں یہ جرم اس لیے کیا کیونکہ ان کے نزدیک اصل قبلہ بیت اللہ نہیں کربلا ہے۔ نوری نے کہا تھا کہ ہم پوری امت کا منہ کربلا کی طرف موڑنا چاہتے ہیں کیونکہ کربلا اصل قبلہ ہے اور لازم ہے امت پہ 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے منہ قبلے کی بجائے کربلا کی طرف کرے۔ بإذن الله حينما تتطور كربلاء، لأن كربلاء يجب أن تكون هي قبلة العالم الإسلامي لأن فيها الحسين، وإن شاء الله تمنياتي على الأخوة في الحكومة المحلية أن يعجلوا ويسرعوا في تطوير الخدمات اللائقة المناسبة لاستقبال زوار الإمام الحسين في كل المناسبات، وزائري الإمام الحسين ليسوا فقط في المناسبات التي نحياها في 10 من المحرم وفي 40، وإنما في كل جمعة بل في كل يوم، لأنه قبلة
والقبلة نتجه إليها في كل يوم 5 مرات، وكذلك الحسين هو ابن هذه القبلة التي أوصانا الله تبارك وتعالى أن نتجه إليها. ہاں صحیح کہا تم نے، کربلا قبلہ ہے قبر پرستوں کا، ایمان والوں کا نہیں ہے. قبر پرستوں کا قبلہ، جنہوں نے ڈھیریوں کو پوجنا ہے، جنہوں نے ڈھیریوں کو پوجنا ہے، جنہوں نے باپوں کو پوجنا ہے، جنہوں نے جانوروں کو پوجنا ہے، جنہیں پوجنے کے لیے کچھ نہ ملے. کل ہی مجھے ایک بھائی نے مصر کا ایک کلپ بھیجا، تو بجلی کے کھمبے کے اوپر انہوں نے کپڑے باندھ کے ان کو پوج رہے. السلام عليكم. أريد أحد الحكماء أو العقلاء اللي موجودين بالمثنى أو أحد رجال الدين يفهمنا شنو قصة هذا العمود الكهربائي اللي موجود بقضاء الرميثة. ليش العالم تجي تزوره؟ ليش العالم تخلي بيه علوقة؟ ليش العالم تخلي بيه صندوق تبرعات؟ شنو اللي يميزه عن بقية الأعمدة الكهربائية؟ يعني هسه كل عمود كهربائي نروح نزوره؟ معقولة يعني وصل بنا الحال أو المستوى الثقافي لهيج مرحلة انه نقدس عمود كهربائي ويا ريت مثل بقية الأعمدة الكهربائية بإنارة؟ حتى إنارة ما بي، لا يجوز المشكلة حتى كهرباء ما بي. زين ليش هيك؟ ايش معنى حنا مخلين هاي شدات هاي والندورة؟ زين قاضي له حاجة أحد، مشافي له مريض، مطي له طفل لأحد ما يعني ما يصير عنده أطفال، بس فهمونا. زين إذا قضى حاجة أحد شنو تجيبون له؟ وصلت كيبل، إنارة تخلون بلا دكتور عليه؟ شنو المشكلة؟ يقولون اكو سيد مدفون بيه. منو اللي يقول سيد مدفون بيه؟ شنو هذا السيد؟ وين اصله فصله؟ يعني كل الساده نروح نزورهم ونخليهم اعمده كهربائيه؟ معقوله؟ زين هسه هذا سيد، الجسر هذا ايش فيه جسر؟ مدفون بيه سيد لو عقرب هذا. شنو السيد؟ شو عضة شلب ويعوص؟ همتار سين علوقه وصارت بالامتار، صارت امتار. عوفت اكو مشكله اكبر، سقفيه مال الشرطه هنا ايضا مخلين بها علوقه وحنا. شنو المستوى الثقافي اللي وصلنا له هذا؟ ليش هيك؟ ليش؟ معقوله يعني؟ فهمونا. بس انا والله داير صار لي سنه اروح وارجع عليه. لا احلى ما بالموضوع انه صندوق التبرعات مكسور وما بيوقف فلوسه. احلى ما بالموضوع هذا. شا سيدنا ما شاورت بيهم من كسروا صندوقك؟ دخيلك يا عمود الكهرباء لا تنتلها بينا. مصری پیٹ رہا کہ تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی، یہ بجلی کا پول یہ کیا دے گا؟ میں نے کہا تو اپنے مصر پہ پیٹ رہا ہے، ہمارے 12 کوہ کے اندر صرف کھمبا نہیں لگا ہوا، بورڈ بھی لگا ہوا ہے، پیر کھمبے شاہ. میں کہا جنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پنجاب والے یہی کران ڈیا ہے، تھلوں پاؤڈر پار سپلائی کرتا ہے. کہیں تم نے کھمبوں کو پوچھا؟ کہیں تم نے پیروں کا نام پیر کرنٹ شاہ رکھ لیا؟ ہے نا پیر کرنٹ شاہ یا نہیں؟ وہ انگل لاتا ہے تو کرنٹ لگتا ہے. میں نے کہا تھا بابا میرا فریج بند ہو گیا، انگل لا کے چلا دے، تیرے کرنٹ نو میں بھی ماننا. سنو ان کی حقیقت، ان کے ساتھ شیاطین اور جنات ہوتے ہیں. یہ شیاطین کی مدد سے یہ ڈرامے کرتے ہیں. دلیل بھی دیتا ہوں. ہمارے بڑے پیارے دوست جو رافضیت سے توبہ طائب ہو کر ایمان کی طرف آئے، انہوں نے اپنا واقعہ مجھے خود سنایا. صابر بلوچ ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں مجھے ایک بھائی میرا کھینچ کے لے گیا کہ وڈے پیر صاحب آئے نے کرنٹ شاہ باجوڑ سے، باڑا شریف سے، آپ بھی آئیے. تو کہا مجھے پتا تھا کہ وہ انگلی کا اشارہ کرے تو ناچتے ہیں لوگ، کرنٹ لگ جاتا ہے، اور لمبا سارا ہاتھ پھیلا دے تو پورا مجمع ہی قمیضیں اتار کے، پگڑیاں ادھر قمیضیں ادھر، اللہ رحمت فرمائے، حشر نشر ہو جاتا ہے. تو کہا میں نے اس کے حجرے میں داخل ہونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، چاروں قل پڑھے، اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیا، دم کر لیا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے بعد اگر شیاطین جنات ہیں تو میری حفاظت فرمانا، اور میں اس کے حجرے میں داخل ہو گیا. اور جب میں نے اس کا ہاتھ، اس نے پہلے تو مجھے دیکھ کر یوں کیا، وہ یوں کرتا رہا، مینوں کچھ بھی نہیں ہویا. انہوں نے پھر کیتا، پھر بھی کچھ نہیں ہویا. تو اس نے کہا کوئی بڑا پیر آ گیا، یہ چھوٹا پیر ہے، یہ مجھ سے بھی بڑا پیر آ گیا. تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے ملایا تو دبایا. وہ پیر مخدوم ہیں، مخدوم سمجھتے ہو، جن کی خدمت کے لیے سارے دائیں بائیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ مخدوم. وہ بیچارہ نرم و نازک پیر صاحب کے نرم ہاتھ. یہ بلوچ نوجوان جب اس نے دبایا نا پیر کا ہاتھ، کہتا چھوڑ وہابی گستاخ، نکل، تیرے اوپر اثر نہیں ہوگا.
بتاؤں ان کے ساتھ شیاطین جنات ان کی مدد کے لیے آتے ہیں جو آپ کے عقیدوں کو برباد کرتے ہیں. اچھا ایک بڑا تانا پرانا مجھے دیا جاتا ہے اہل ایمان کو، اہل توحید کو خاص طور پہ، یہ جی انگریزوں کی پیداوار ہے، آپ کو نہیں پتا ان کا بیج رکھا ہی انگریزوں نے ہے. یہ تمہارے ناچنے والے پیروں کا بیج انگریزوں نے رکھا ہے، دلیل میں دوں گا، نہ دوں تو مجرم رہوں گا آپ کا. دلیل میں دیتا ہوں. جس طرح تمہارا باڑے والا پیر سیفی انگلی کے اشارے سے نچاتا ہے، اللہ کی قسم میرے پاس ویڈیو میرے موبائل میں موجود ہے، انگریزوں کا ایک بہت بڑے گرجے کے اندر مجمع لگا ہوا ہے اور ان کا چلڑ مچھڑ پیر آتا ہے اور وہ صرف یوں کرتا ہے اور سارے انگریزوں پہ دھمال پڑ جاتی ہے. میں نے کہا یہ پیر سیفی کا دادا ابا ہے. Second row, receive fire, fire. Be careful, be careful, be careful. Fire, fire, fire. Receive fire, 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 fire. God is touching you. Sallinga, fill me, Lord. Fill me, Lord. Sallinga, 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 sallinga. Receive power, 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 power. Power, touch, 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 fire, fall, 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 power, fall, fire. شابالا بارا بارا با شابا ایوڑا پاور ریلیز پہ نہیں کر پاتنگلا. یہ کام انگریزوں نے سیکھا اور مشرکوں تمہیں سکھایا. یہ کیوں کہتے ہیں کہ اصل قبلہ بیت اللہ نہیں ہے؟ کیونکہ بیت اللہ قبلہ ہے اہل ایمان کا، بیت اللہ قبلہ ہے اہل توحید کا، بیت اللہ قبلہ ہے یا اللہ مدد کہنے والوں کا. اور جن کے دل میں شرک گھر کر چکا ہے، جنہوں نے 24 گھنٹے یا علی مدد کے نعرے لگانے ہیں، جنہوں نے قبروں پہ جھکنا، کھمبوں پہ جھکنا، درندوں کو پوجنا، جانوروں کو پوجنا، ان کے لیے بیت اللہ میں کوئی چارمنگ نہیں ہے، ان کے لیے قبروں کی پوجا ہے. رافضیت اس لیے یہ جرم کرتی ہے کہ ان کے نزدیک سرزمین کربلا بیت اللہ سے افضل ہے، بلکہ ایک رافضی جا کر کہتا ہے جنت کا سب سے قیمتی ٹکڑا کربلا کا ٹکڑا ہے. كذلك أرض كربلاء أفضل من الكعبة، وأرض كربلاء تزف إلى الجنة وتكون في الجنة أفضل بقعة في الجنة أرض كربلاء. اسی طرح رافضیت کا گروہ اور نمودار ہوا اور اسی نے رافضیت کے اندر ماتم کا رواج دیا. آج تک اثنا عشری اسی راستے پہ چل رہے ہیں. انہوں نے بغداد کے اندر 10 محرم کو بازار بند کیے، مجالس عزا برپا کی اور ماتم کیا. ان کی عورتیں بھی باہر نکلی اور انہوں نے بھی آ کر ماتم کیا. عید غدیر کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی، جس کو بعد میں اثنا عشریوں نے بھی رائج رکھا. اسی طرح فاطمیوں کا ایک گروہ جن کی نسبت سیدہ فاطمہ کی طرف کرنا شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں حرام ہے، جائز نہیں ہے. ان کا فاطمہ سے تعلق نہیں ہے. جھوٹ کی نسبت عوام الناس کو صرف اپنی مٹھی میں اور اپنے جالوں میں پھنسانے کے لیے وہ یہ نام لگاتے ہیں. اور ان کی حکومت 296 ہجری میں قائم ہوئی. مزار سازی کی بدعت کو انہوں نے جاری کیا، قبروں پہ انہوں نے مسجدیں بنائی. رافضی حاکم کے حکم سے 359 ہجری میں مساجد کی دیواروں پر، بازاروں کی گلیوں کی دیواروں پر صحابہ کو گالیاں لکھی گئی اور دیواروں میں کھدائی گئی. جو علماء عوام الناس کو رافضیت کے ان عقائد سے ڈراتے بچاتے، ان علماء کو قتل کر دیا جاتا. اور انہی علماء میں سے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، امام اور زاہد امام ابو بکر نابلسی رحمہ اللہ کو زندہ ہی ان کی کھال کو کھینچ کے ان کے جسم سے اتار دیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا. ہارون الرشید کے دور میں وزیر شیعہ ہے، نام ہے علی بن یقطین. اس نے خیانت کی، اپنے مخالف اہل سنت کو جیلوں میں بند کیا اور پھر اپنے عمال کے ذریعے ان کی دیواریں گرا کر 500 کے قریب اہل سنت جو اس کے مخالف تھے، جیل میں قید تھے، ان کو اس قید خانے میں دبا کر دیواریں گرا کر شہید کر دیا گیا. اور پھر خط لکھتا ہے امام کاظم کو، اور یہ بھی جھوٹ کی نسبت ہے، امام صاحب نے ایسا فتویٰ نہیں دیا.
انوار نعمانیہ جلد 2 صفحہ 308 پر ہے کہ اس نے امام کاظم کو ان خونوں کے بارے میں سوال کیا کہ جو میرے یہ 500 میرے ہاتھ سے ہلاک ہو گئے ہیں ان کا کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا انک لو کنت تقدمت الی قبل قتلہم لما کان علیک شیئا من دمائہم، اگر تو ان کو قتل کرنے سے پہلے مجھ سے فتویٰ لے لیتا، پوچھ لیتا، پھر تیرے ذمے کوئی دیت نہ ہوتی اور کوئی گناہ نہ ہوتا، لیکن اب چونکہ تو نے مجھ سے پہلے پوچھا نہیں، وحیث انک لم تقدم الی فکفر عن کل رجل بتیس والتیس خیر منہ، تو پھر یوں کرو 500 بندوں کی طرف سے ہر آدمی کی طرف سے ایک بکرا کا فدیہ دے دو، حالانکہ بکرا سنیوں سے زیادہ اچھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے اہل سنت کی قدر ان ظالموں کے ہاں، ان رافضیوں کے ہاں، جن کے ہاں ابو بکر عمر عثمان کی قدر کوئی نہیں، ان کے ہاں عوام الناس کی قدر ہوگی۔ ابن القمی رافضی اور نصیر الدین توسی رافضی نے خیانت کی، اور مسلمانوں کی کمر پہ سب سے بڑا خنجر کا جو وار ہوا تھا سقوط بغداد کا جو مسلمانوں پہ وار ہوا، ایسا حشر بغداد کا نہ تاریخ نے کبھی پہلے دیکھا اور نہ کبھی دوبارہ دیکھا۔ اس کے اندر مین کردار ادا کرنے والا نصیر الدین توسی، یہ مجرم مستعصم باللہ آخری عباسی خلیفہ کا وزیر تھا۔ اس القمی نے ہلاکو خان کو خط لکھا، خفیہ خطوں کی دعوت کی، اسے آنے کی دعوت دی، اور جب وہ آیا تو اس کے راستے ہموار کیے، اس کو بغداد میں داخل کیا، پھر ظلم کا دورہ ہوا، پھر خون کی ندیاں بہی، اتنا اہل ایمان اہل سنت کا خون بہا کہ دجلہ رنگین ہو گئی، پانی کی جگہ پہ خون بہتا ہوا نظر آیا۔ انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار ان ظالموں تاتاریوں نے بنائے، ان تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے اس ملک کو، اس خلافت کو برباد کرنے کے اندر نصیر الدین توسی رافضی کا کردار رہا، ابن القمی کا کردار رہا۔ اور پھر صرف وہی بچ سکے جس کو ان رافضیوں نے اپنی پناہ میں لیا۔ اس جرم پر، جس جرم کی تاریخ لکھنے والا جب لکھتا ہے تو خون کے آنسو روتا ہے۔ مسلمان کے خون تو بہا ہی بہا جتنا بہا، وہ مکتبات، وہ مسلمانوں کے قیمتی ذخائر کتابوں کے، وہ قرآن اور حدیث کے مجموعے، اس کو دجلہ کے اندر بہا دیا گیا۔ وہ دجلہ جو کافی عرصے تک سرخ رہا، پھر وہ اس کتابوں کی سیاہی سے سیاہ رہا۔ کسی رافضی مجرم نے نصیر الدین توسی کی اس کردار کی نفی نہیں کی، مذمت نہیں کی، بلکہ اس کی تعریف کی۔ آئیے اس کی تعریف سناتا ہوں۔ خمینی الحکومہ الاسلامیہ اپنی کتاب کے صفحہ 175 پہ لکھتا ہے کہ جب تقیہ سے پیدا ہونے والے حالات سے ہم میں سے کسی کو حکمرانوں کے ساتھ ملنے پہ مجبور کر دیں تو اس صورت میں اس کام سے باز رہنا چاہیے، پیچھے رہنا چاہیے، اگرچہ اس وجہ سے اسے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ الا ان يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للاسلام والمسلمين، ہاں اگر اس کے حکمرانوں سے ملنے کے ذریعے مسلمانوں کی، اسلام کی بہت بڑی کوئی فتح ہو رہی ہو تو پھر ضرور مل جانا چاہیے۔ مثل دخول علی بن یقطین و نصیر الدین توسی، جیسے علی بن یقطین اور نصیر الدین توسی بادشاہوں کے ساتھ ملا اور اسلام کی بہت بڑی فتح ہوئی، اسلام کا مرکز تباہ ہوا، ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ذبح ہوئے، مکتبات برباد ہوئے، ایسی امت کی پیٹھ میں چھرا مارا گیا کہ آج تک اس سے سنبھل نہ سکی۔ اور اس کو یہ مجرم، یہ رافضیوں کا امام، یہ ظالم کہہ رہا ہے یہ حقیقی فتح تھی اسلام اور مسلمانوں کی۔ خمینی نے اسی کتاب کے صفحہ 159 پر لکھتا ہے وَيَشْعُرُ النَّاسُ بِالْخَسَارَةِ أَيْضًا بِفُقْدَانِ الْخَواجَةِ نَصِيرُ الدِّينِ الطُّوسِي الَّذِينَ قَدَّمُوا خِدْمَاتٍ جَلِيلَةٍ لِلْإِسْلَامِ۔ نصیر الدین توسی نے اسلام کے لیے بہت بڑی بڑی خدمات پیش کی، اس کے فقدان کو ہم دکھ سے محسوس کرتے ہیں۔ اس نے اسلام کا بیڑا غرق کیا، اس نے مسلمان حکومت کو برباد کی، اس نے ہلاکو خان کو بلایا، وہ ہلاکو خان کا بعد میں وزیر بنا، اور رافضیت کے اسی ریشہ دیوانیوں کے ذریعے اہل سنت کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ خمینی کے انقلاب کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے۔ 1979 میں جب خمینی کا انقلاب آیا تو بہت لوگ جا کے اس کو مبارکباد دے کر آئے، کئی تو اس کے مرنے پہ رو کر آئے، کئی اس کو اپنا یہ کہہ کر آئے کہ ہمارا باپ مر گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کو کہا یہ اسلام کا انقلاب ہے،
یہ اسلام کا انقلاب ہے جو خمینی لے کر آیا ہے. حقیقتاً خمینی کا انقلاب اسلام کا انقلاب نہیں، رافضیت کا انقلاب ہے، رافضیت کا انقلاب. اور اس انقلاب کی ابتدا میں ایک نعرہ لگایا گیا جس کی زہریلے پن کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. ابتدا میں یہ نعرہ لگا تھا کہ ہم بیت المقدس اور بیت اللہ شریف دونوں کو کافروں کے ہاتھوں سے آزاد کروائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس انقلاب کو اسلامی انقلاب کہنے والے اندھو، یہ مجرم کہہ رہا ہے کہ بیت اللہ کو کفار کے ہاتھوں سے آزاد کروائیں گے. بیت المقدس تو سمجھ آتا ہے یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور بیت اللہ تو اللہ نے اہل ایمان کے ہاتھ میں دیا ہے، اہل توحید کی گود میں دیا ہے. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اہل توحید کے اس گلشن کی حفاظت فرما، یہاں کے ہر پھول کی حفاظت فرما، یہاں کی ہر کلی کی حفاظت فرما، یہاں کے حکام کی حفاظت فرما، یہاں کے علماء کی حفاظت فرما، یہاں کی عوام کی حفاظت فرما. شریروں کا شر، ان رافضیوں کا ظلم، غضب اللہ انہی کے اوپر واپس لوٹا دے. اس خمینی مجرم نے کہا تھا کہ ہم بیت اللہ کو کافروں کے ہاتھ سے آزاد کروائیں گے، اور آج تک رافضیت یہی نعرہ لگاتے. بطہ نے اپنے ویڈیو کلپ میں کہا ہمارا جیش تیار ہے، ہمارا لشکر تیار ہے، اور ہم عنقریب وہابی کافر حکومت کو ختم کر کے بیت اللہ کو فتح کریں گے. ندربهم حيثما تقتضي الضرورة. نحن جهزنا جيش إن شاء الله سنصلي في الحرمين الشريفين إن شاء الله. لم أفهم هذه العبارة، ماذا تقصد بأنكم ستصلون بالحرمين الشريفين؟ هل سيغزو هذا الجيش الحرمين الشريفين؟ سنقضي إن شاء الله على النظام السعودي الكافر الملحد وعلى كل الأنظمة التي تحارب الإسلام وتجهز شعوبها محاربت الاسلام محاربت النبی و تأیید اسرائیل و تأیید امریکہ. اور مجرم تو نہیں جانتا بیت اللہ کو اللہ نے خالد ابن ولید کے بیٹوں کے ہاتھ میں دیا ہے، یہ عمر ابن خطاب کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے، یہ ابو بکر صدیق کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے، یہ حمزہ سید الشہداء کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے، یہ ترن والا نہیں ہے. اور اللہ کی قسم یہ اہل سنت بیت اللہ کے دفاع میں اپنے خون کو بہانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. ہم بیت اللہ کے دفاع کے لیے اپنے لہو کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہیں، اور وہ موت بڑی پیاری موت ہے جو بیت اللہ کے دفاع میں آ جائے. بیت اللہ کا دفاع کرو گے؟ اس کے لیے تیار ہو؟ رافضیت کے ہر طرح کے ظلم کی رکاوٹ بننے کے لیے اہل ایمان تیار ہو؟ نہ بھولنا تم ابن سبا کے بیٹے ہو، تم فیروز مجوسی کے بیٹے ہو، تم ان کفار کے بیٹے ہو جنہوں نے عمر کو شہید کیا تھا، جو بزدل تھے. اور ہم عمر کے فرزند ہیں، روحانی فرزند ہیں، صحابہ کی اولاد ہیں، ہم تابعین کی اولاد ہیں، ہم اہل توحید ہیں. اور لا الہ الا اللہ کے لیے، بیت اللہ کے دفاع کے لیے ہمارا بچہ کٹ جائے تو اس سے بڑی ہم سعادت کسی اور کو نہیں سمجھتے. اس ظالم نے کہا تھا، اور یہی وجہ ہے آج تک رافضیت اہل توحید پہ فتوے لگاتی ہے. ایران کا رافضی انقلاب اصل میں ولایت فقیہ کے نظریے کو دنیا میں پھیلانے کا انقلاب تھا، اس کو ذریعہ بنایا. اور خمینی نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ اس اسلامی انقلاب کو اپنے ملکوں میں لے جاؤ اور پہلا جمعہ اپنے حکمرانوں کے خلاف پڑھاؤ. یہ ہے وہ طریقہ واردات رافضیت کا کہ عوام کو کھڑا کرتی ہے حکومت کے خلاف، عوام اور حکومت کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتی ہے اور وار کرتی ہے عوام کے ذریعے حکمرانوں پر. کہا تم پہلا جمعہ اپنے اپنے ملکوں کے حکمرانوں کے خلاف پڑھاؤ، اگر تم نہیں پڑھاؤ گے تو تم منافق ہوگے. خمینی اہل سنت کی مساجد کے بارے میں کہتا ہے یہ مسجد ضرار ہے، اسی لیے 33% اہل سنت ہیں، اور تہران کے اندر اہل سنت کی ایک بھی مسجد، تہران میں اہل سنت کی ایک بھی مسجد نہیں ہے. یہودیوں کے عبادت خانے ہیں، عیسائیوں کے گرجے ہیں، ہندوؤں کے ہیں، مجوسیوں کے ہیں، پارسیوں کے ہیں. اہل سنت کی ایک مسجد بھی تہران میں بنانے کی اجازت. یہ ہے وہ اسلامی انقلاب جس کو تم اسلامی سمجھتے ہو، حقیقت میں یہ رافضیت کا انقلاب ہے. اسی لیے آج تک خمینی دور سے لے کے آج تک اہل سنت میں، اہل سنت علماء کو، ایران میں اہل سنت علماء کو
دعات کو، عوام الناس کو شہید کیا جاتا ہے، پھانسیوں پہ چڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فتنہ اہل سنت کے خلاف جو 24 گھنٹے اپنی ریشہ دوانیاں امت مسلمہ کے خلاف جاری رکھتا ہے، وہ حزب الشیطان نام رکھا گیا ہے حزب اللہ۔ جتنے شرک کرنے والے ہوتے ہیں چن چن کے نام رکھتے ہیں۔ حزب اللہ کو سمجھنے میں غلطی کی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی مجاہدین کی جماعت ہے حزب اللہ، اور یہی بیت المقدس فتح کروانے والی ہے۔ حقیقت میں یہ حزب اللہ نہیں ہے، یہ حزب الشیطان ہے۔ جیسے یمن کے اندر حوثیوں نے تنظیم بنائی، نام رکھا انصار اللہ، وہ انصار اللہ نہیں ہے، وہ انصار ولایت فقیہ ہے۔ وہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اہل سنت کے دشمن، وہ حوثی مجرم اہل سنت کا یمن میں خون بہانے والے، ہمارے سعودی نوجوانوں کو بارڈر پہ شہید کرنے والے، مسلمان ملک پہ حملے کرنے والے، پوری دنیا میں فساد پھیلانے والے، ایران کے ٹکڑوں پہ پل کے امت مسلمہ کے خلاف فتنہ برپا کرنے والے۔ اس کو پہچاننے میں کئی اہل سنت دھوکے کا شکار ہوئے۔ حزب اللہ نامی تنظیم، یہ تنظیم 12 عقائد کی حامل ہے، زیدی عقائد کی بھی نہیں۔ لبنان کی حزب اللہ زیدی عقائد پہ بھی نہیں ہے، جیسے حوثی کسی دور میں زیدی تھے، اب وہ بھی زیدی نہیں ہے بلکہ 12 بن چکے ہیں۔ یہ تنظیم 12 عقائد کی حامل ہے، اور ان کے عقائد شرک کا پلندہ ہے۔ یہ اہل بیت کو اللہ کی عبادت کے معاملات میں شریک کرتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت کو علم غیب کا دعویٰ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو چاہتے ہیں ہمارے ائمہ کر سکتے ہیں۔ خمینی الحکومہ الاسلامیہ میں امام کی شان میں یہ سب کچھ لکھ کر گیا ہے، اور قرآن حکیم کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اس قرآن میں کمی بھی ہو چکی ہے اور اضافہ بھی ہو چکا ہے۔ اصل قرآن امام غائب کے پاس ہے، اور یہ عقیدہ کلینی نے بھی لکھا ہے، یہ عقیدہ نوری الطبرسی نے فصل الخطاب کے اندر بھی لکھا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے تو ہم اس سے سوال کریں گے کلینی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، نوری الطبرسی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، جو قرآن کو من گھڑت، تبدیل شدہ، کمی اور اضافے والی کتاب کہتا ہے۔ اگر تم ان دونوں سے برات کرو گے تمہاری بات سنیں گے، اگر تم ان دونوں کو اپنا امام سمجھتے ہو تو پھر تم اسی راستے پہ ہو جس پر امام ہے۔ اسی طرح 12 عقائد میں یہ بات شامل ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف زنا کی تہمت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ مالک نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سیدہ کی برات کا اعلان کیا تھا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سیدہ کی طرف یہ نسبت کرنے والوں اللہ پاک ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے۔ صحابہ کرام کو گالی دینا ان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ جس کی تصویریں تم اپنی دکانوں پہ لگاتے ہو، جس کو تم اس وقت قوم کا سب سے بڑا لیڈر سمجھتے ہو، حسن نصر اللہ، آؤ ان کا ایک کلمہ میں آپ کو سناتا ہوں، جو سیدنا ابو سفیان کو گالی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک اسلام کے خلاف ظاہری جنگ کرتا رہا، یا وہ کافر رہا یا وہ منافق رہا، اور ابو سفیان کی زندگی کا مقصد اسلام کو مٹانا تھا۔ مسلمون أيها العلماء عودوا ودققوا وستتأكدون أن مشروع أبي سفيان منذ بعثة محمد إلى وفاة أبي سفيان كان في الحرب الظاهرية أو في مواقع النفاق، كان مشروعه دائما كيف يقضي على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان مشروعه دائما كيف يقضي على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صحابی رسول ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام کے دامن میں آئے، جن کو اللہ کے نبی نے اتنی عزت دی کہ آپ نے فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ وہ تھے کفر کے میدان میں، لیکن جب مسلمان ہوئے تو ایمان ان کے سینے میں رچ بس گیا۔ لیکن رافضیت پیارے نبی کے سارے صحابہ سے دشمنی کرتی ہے۔ اسی حسن نصر اللہ کے سائے تلے حرکت الامن نے لبنان میں اہل سنت اور خاص طور پہ فلسطینی کیمپوں میں محصور بیچارے اہل سنت مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے۔ اور اب تازہ مثال بچے کو یاد ہے عراق میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، سوریا کے اندر نصیری کیا کر رہے ہیں، وہاں پر یہ حزب الشیطان کیا کر رہی ہے، حسن نصر اللہ کیا کر رہا ہے، ملیشیات کیا کر رہی ہے، ایرانی فوجیں کیا کر رہی ہیں۔ سوریا میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، کروڑوں مسلمان در بدر ہو گئے، کروڑوں امت مسلمہ کے نوجوان در بدر بکھر گئے۔ اللہ کی قسم اس ظلم کے پیچھے کہانی چھپی ہے تو انہی رافضیت کی ہے، وہ عراق کا ظلم ہو یا وہ سوریا کا ظلم ہو یا وہ یمن کا ہو۔ مجھے آج تک
اپنی اس سنی بہن کی چیخیں نہیں بھولتی جس کو عراق میں رافضیوں نے پکڑا اور مسجد کے محراب میں داخل ہو کر اس کی اجتماعی آبروریزی کی اور اس کی چیخیں لاؤڈ اسپیکر کے اوپر پورے محلے میں سنائی دیتی رہی. یہ ظلم، یہ انتقام، رافضیت نے اہل سنت پہ یہ پہاڑ توڑے. کیوں؟ وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ ان کو کفار سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا امام غائب بھی تمام دنیا کے کافروں سے پہلے جب نکلے گا تو اہل سنت کے خلاف جنگ کرے گا. اگر کوئی اس کو نہیں مانتا کہ یہ ساری شرارت رافضیت کا ایک ملک پشت پناہی پہ کر رہا ہے، ہم آپ کو ثبوت دیتے ہیں. حسن نصر اللہ کا ویڈیو انٹرویو ہے، وہ کہتا ہے کہ ہماری پوری تنظیم حزب اللہ، جس کو عالمی سطح پر دہشت گرد تنظیم کہا گیا ہے، بلاد حرمین کی طرف سے بھی اس کو دہشت گرد تنظیموں میں شامل کیا گیا ہے. خادم حرمین شریفین کی اس پیاری حکومت نے اس کو اس لسٹ میں ڈالا ہے جو بلیک لسٹ تنظیموں کے اندر اس کا نام ہے. وہ کھل کے کہتا ہے کہ ہمارا ٹوٹل خرچہ، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اسلحہ، ہمارے میزائل، ہماری ایک ایک چیز ہمیں ایران سے ملتی ہے، اور ہم ایران کے نان نفقے کے اوپر یہ سارا کچھ کرتے ہیں. موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. ابھی بھی یقین نہیں. آئیے چند کلپ سنا کے آپ کی آنکھوں پہ پڑی ہوئی پٹی کو اتارنے کی کوشش کروں. سید جابر آغائی بہت بڑا مجرم ہے رافضیت کا. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کیا جملے کہتا ہے، غور سے سنیے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس دنیا سے جاتے ہوئے کسی کی طرف نسبت نہیں کی، وصیت نہیں کی، کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا. یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی. اللهم لعن من حرف بالدين وبدل سنتك وأوقع الأمة في هذه المتاهة، متاهة بنيرونها. صلى الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتحمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة. هلا أوصيت يا رسول الله، هلا أوصيت يا رسول الله، هلا أوصيت يا رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وہ نبی جو غلطیوں سے معصوم ہیں، وہ نبی جس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کام کرتا ہے شریعت کا اپنے رب کے حکم اور وحی سے کرتے ہیں، اس کو یہ مجرم کہہ رہا ہے نبی آپ نے بہت بڑی غلطی کی. اب اس امت میں جتنے فتنے ہیں، جتنے فساد ہیں، جتنی لڑائییں ہیں، جو کچھ شور و غل ہے، اس ساروں کا گناہ آپ کے کندھوں پہ ہے، کیونکہ آپ نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن حکیم کے بارے میں ایک ذاکر کہتا ہے کہ ہماری روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے پاس صحیفہ فاطمہ ہے، لوح فاطمہ ہے، مصحف فاطمہ ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جو آسمان سے نازل ہوا، اور یہی وہ قرآن ہے جو سیدنا علی نے لکھا. عقل مندوں سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کہتے ہو کہ وہ اصل قرآن سیدنا علی کے پاس تھا، جو سیدنا علی نے لکھا وہی اصل قرآن تھا. ابو بکر نے اس کو نہیں مانا، عمر نے نہیں مانا، سیدنا عثمان نے نہیں مانا. ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لوں تو سوچئے عقل مندوں، اگر عقل گھاس چرنے نہیں گئی تو سوچو، مجھے یہ بتاؤ جب سیدنا علی کی حکومت آئی تو کیا سیدنا علی پر واجب نہیں تھا کہ جو تبدیل شدہ قرآن تھا اس کو ختم کر کے اصلی قرآن کو لے کر آتے؟ ایک لمحے کے لیے اگر مان لیا جائے کہ ابو بکر، عمر، عثمان نے یہ ظلم کیا کہ اصل قرآن کو تسلیم نہیں کیا، چھپایا، مانا نہیں، نشر نہیں کیا، بلکہ علی کے پاس ہی رہنے دیا، تو وہ تبدیل شدہ قرآن علی کے دور میں بھی موجود تھا نا. حسن کی حکومت آئی رضی اللہ عنہ، موجود تھا. تو سیدنا علی نے اور سیدنا حسن نے وہ اصل قرآن نکال کے عوام کو کیوں نہیں دیا؟ اگر یہ جرم ابو بکر، عمر، عثمان کا تھا تو علی اور حسن کو کیا کہو گے؟ وہ بھی اسی میں شریک رہے. یہ ظلم کی نسبت ہے جو تم صحابہ اور اہل بیت کی طرف کرتے ہو. مزید سنیے، یاسر خبیث ایک مجرم ہے، وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابو بکر و عمر کے بارے میں کافران، کافر من احبہما وفی نفس الوقت من یحبہما کافر، وہ مسلم کافر. ابو بکر و عمر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسلمان نہیں، کافر تھے. جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی کافر ہے، جن سے یہ محبت کریں گے وہ بھی کافر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک لمحے کے لیے رک کے سوچو کہ ابو بکر و عمر سے محمد کریم کو محبت نہ تھی؟ سیدنا علی نے سیدنا عمر کی شہادت پہ، ابن عباس کہتے ہیں میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا
مڑ کے دیکھا تو وہ علی کا چہرہ تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کہا اللہ کی قسم اے عبداللہ ابن عباس، یہ جو اس بستر پہ پڑا ہے، جو شہید ہو کے میں چھوڑ کے جا رہا ہے، اس دھرتی پہ سب سے پیاری ہستی مجھے یہ تھی، اس سے بڑھ کر مجھے اور کوئی پیارا نہیں تھا۔ یہ وہ عظیم شخص تھا جس کے بارے میں نبی کہا کرتے تھے میں آیا ابو بکر عمر آئے، میں بیٹھا ابو بکر عمر بیٹھے، میں چلا ابو بکر عمر چلے۔ ہر لمحے پیارے حبیب کے ساتھ رہنے والے، ہر لمحے پیارے حبیب کے ساتھ رہنے والے۔ اور یہ ظالم کہہ رہا ہے یہ دونوں کافر ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، جن سے یہ محبت کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ اور اگلا ظلم کا جملہ سنیے، وعلیہما لعنت اللہ لعناته كلها ماتا واللہ وهما كافران مشرکان باللہ۔ ألا تخبرني عن هذين الرجلين، عن أبي بكر وعمر؟ ما تخبرني ذولا شنو قضيتهم؟ فقال عليه السلام كافران، كافر من أحبهما، وفي نفس الوقت من يحبهما كافر، مو مسلم، كافر. أسألك عن أبي بكر وعمر. فقال عليه السلام فعليهما لعنة الله بلعناته كلها ماتا والله وهما كافران مشرکان باللہ العلی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ دونوں فوت ہوئے کفر کی حالت پہ اور شرک کی حالت پہ، ان دونوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کہنے والے تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تیرے عقیدے پہ اللہ کی لعنت ہو، تیرے دین پہ اللہ کی لعنت ہو، تیرے خاندان پہ اللہ کی لعنت ہو، تمہاری اس بنائی ہوئی پوری تحریک پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ محمد الرسول اللہ تو وہاں پہ دفن ہے، ابو بکر عمر تو وہاں پہ دفن ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے، زندگی بھر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا تھا، آج بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ مولا علی کے بھی دشمن ہیں۔ مولا علی عمر سے پیار کرنے والے کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، عمر سے بڑھ کر مجھے پیارا اب دھرتی پہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور جب ہم مولا علی کہتے ہیں تو اپنے عقیدوں کو پختہ رکھا کریں۔ یہاں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مولا کا معنی محبت ہے، ہم علی سے محبت کرتے ہیں، علی سے پیار کرتے ہیں۔ مولا بمعنی دوست ہے، ہماری محبت ہمارا پیار صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہے۔ اگر مولا بمعنی مالک کہا جائے گا تو اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے اور کوئی اور اس کے مقابلے پہ مولا نہیں ہے۔ ایک اور ذاکر حسن شہادہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا پر لعنتیں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ لعنت اللہ علیک یا عائشہ، لعنت اللہ علیک عدد انفاس الخلائق، لعنت اللہ علیک یا عائشہ، لعنت اللہ علیک یا عائشہ، لعنت اللہ علیک یا عائشہ، لعنت اللہ علیک بعدد انفاس الخلائق۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ملعون کا جو انجام دنیا میں ہوا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کو کس طرح گھسیٹ کے اہل سنت نے اس کے چہرے کو مار مار کے بگاڑا، اور قرآن اس کو جواب دے رہا ہے قیامت کا دن جو ہوگا یہ الزام لگانے والے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم جو نسبت کرتے ہو سیدہ کائنات کی طرف، سیدہ پاک ہیں، سیدہ پاک ہیں، تمہاری نسبت جھوٹ کی نسبت ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے سیدہ کو کسی نے کہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فلاں آپ کو کہتا ہے کہ یہ میری ماں نہیں ہے، یہ میری ماں نہیں ہے، تو عائشہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں کہتی ہیں وہ سچ کہتا ہے، کیونکہ میں صرف مومنوں کی ماں ہوں، منافقوں کی ماں نہیں ہوں۔ عائشہ ہماری ماں ہے، اور جو عائشہ کو ماں مانے وہ مومن ہے، اور جو اس کو ماں نہیں مانتا ایمان سے اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہی حسن شہادہ ان 10 صحابہ پر بھی لعنت کرتا ہے جن کی جنتی ہونے کی گارنٹی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس ظالم کے جملے سنیے، اللہ یلعنہم وعشرتہم، اللہ ان صحابہ پر بھی لعنت کرے اور عائشہ پر بھی کرے، 10 پر بھی کرے۔ رک کے اس ظالم کے کفر کی تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا کفر کہاں تک پہنچا ہوا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عوام کو میں بتاتا ہوں، وہ جو 10 جن کی جنتی ہونے کی گارنٹی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس میں چوتھا نمبر کس کا ہے؟ جی اونچا بولو، کس کا ہے چوتھا؟ سیدنا علی کا۔ اور یہ مجرم رافضی کیا کہتا ہے؟ اللہ یلعنہم وعشرتہم، ان 10 کے 10 پر اللہ کی لعنت ہو، تو چوتھے علی بھی بیچ میں آئے یا نہ آئے؟ ہمارا دعویٰ سچا ہوا، یہ اہل بیت کے بھی دشمن ہیں اور صحابہ
پیارے نبی کے صحابہ کے بھی دشمن ہے۔ آئیے ان مجرموں کو قرآن جواب دیتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے وہ کافروں پہ انتہائی سخت اور مومنوں پہ انتہائی نرم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو اسے دیکھے گا رکوع اور سجدے کر کر کے ان کے ماتھے پہ نشان پڑے ہوئے اللہ کا فضل تلاش کر رہے، رکوع میں بھی اللہ سے مانگ رہے اور سجدوں میں بھی اللہ سے مانگ رہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر یہ عبادتیں کر کے نشان پڑے ہوئے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثال جو اللہ نے بیان کی تورات میں بھی بیان ہوئی اور انجیل میں بھی بیان ہوئی۔ آئیے وہ مثال کیا ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع، صحابہ کی مثال کھیتی کی ہے۔ کسان کھیت میں دانے ڈال دیتا ہے، اس دانے میں سے چھوٹا سا سوا نکلتا ہے، پتلی سی ایک چیز نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، پھر وہ تناور درخت ہوتی ہے۔ کسان اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے کہ میری فصل لہلہا رہی ہے، کسان خوش ہوتا ہے۔ اگلا جملہ قرآن کا یاد رکھیے، لیغیظ بہم الکفار، صحابہ اس کھیتی کی مانند ہیں، پہلے ایک تھے بلال، علی، ابو بکر، خدیجہ، آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور پھر پوری دنیا پہ ایمان کے نور کو پھیلا دیا۔ لیغیظ بہم الکفار، جب کھیتی بڑھ گئی تو کافر اس کھیتی سے نفرت کرتے ہیں۔ قرآن صحابہ سے نفرت کرنے والوں کو کفار کہہ رہا ہے۔ جو صحابہ سے نفرت کرے، جو صحابہ کے نام پہ چڑھے، جو صحابہ کو گالیاں دے، ان کے کفر کا اعلان اللہ کے کلام میں ہے۔ یہ حال ہے۔ اب کچھ لوگ تو ہیں جو کھل کے رافضیت کا پیغام پھیلاتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، کچھ نیم رافضی بھی ہیں۔ ایک آدھا نیم رافضی بھی آپ کو بتا دوں نا تاکہ تھوڑا سا احتیاط میں رہا کریں۔ ہر کسی کو یوٹیوب پہ دیکھ کے سننا نہ شروع کر دیا کریں کہ یہ بہت شیخ ہے، یہ بخاری مسلم ہاتھ میں لے کے بیٹھتا ہے۔ کئی تو رافضی ہیں، اور جہاں رافضیت کا زور نہیں چلتا پھر رافضی نیم رافضیوں کو پیدا کرتے ہیں کہ تم جا کے اسحاق جھال والے مردود کی طرح نیم رافضی پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے مرنے کے بعد آج موجودہ دور میں جہلم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم رافضی ہے، دشمن ہے صحابہ کا، بھوکتا ہے صحابہ کے خلاف۔ آؤ میں دلیل دینے کا عادی ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کیا کرتا۔ یہ انجینئر مرزا محمد علی مجرم صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے ایک روایت بیان کرتا ہے، سنیے کہ سیدنا عمر، مرزا جہلمی کے جملے سنیے، سیدنا عمر کسی صحابی کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک حذیفہ بن یمان کو دیکھ نہ لے۔ اگر حذیفہ بن یمان جنازہ پڑھتے تو سیدنا عمر جنازہ پڑھ لیتے، وگرنہ کسی صحابی کا سیدنا عمر جنازہ نہ پڑھتے کہ کہیں یہ منافقین میں سے شامل نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نیم رافضی ہے جو صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ آؤ اس روایت کی حقیقت میں سناتا ہوں۔ یہ قول سیدنا قتادہ سے ہے۔ سیدنا قتادہ نے اس قول کی سند بیان نہیں کی، یہ اس مرزا جہلمی دشمن صحابہ نیم رافضی پہ قرض باقی ہے کہ اس کی سند ہمیں دو، پھر ہم تم سے کلام کریں گے۔ چلو چھوڑو سند کی ایک بات، دوسری بات وہ روایت کے الفاظ کیا ہیں سنیے۔ ان عمر بن خطاب كان اذا مات رجل يرى انه منهم، یہ جملہ یاد رکھنا، يرى انه منهم نظر الى حذیفہ فان صلى عليه والا تركه۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ جب کوئی آدمی مرتا، یرا انہ منہم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کے اس مجرم نے ڈنڈی ماری ہے۔ یہاں قصہ ہے ان 12 منافقین کا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا تھا۔ 6 تو ایک بیماری میں ہلاک ہو گئے تھے اور اس میں سے کچھ باقی تھے۔ جب کوئی ایسا آدمی مرتا جس پہ سیدنا عمر کو شک ہوتا، یرا انہ منہم، ان کو شک ہوتا کہ یہ ان منافقوں میں سے ہے جنہوں نے 12 نے مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 کے نام سیدنا حذیفہ کو بتا دیے تھے۔ جب عمر کو شک ہوتا رضی اللہ عنہ وارضا تو حذیفہ کی طرف دیکھتے، اگر حذیفہ جنازہ پڑھ لیتے تو معنی یہ ہوتا کہ یہ منافقوں میں سے نہیں ہے، سیدنا عمر بھی پڑھ لیتے، اور اگر حذیفہ اس کا جنازہ نہ پڑھتے، اس مشکوک آدمی کا جنازہ اگر حذیفہ نہ پڑھتے تو عمر بھی نہ پڑھتے۔ یہاں عام مشکوک لوگوں کا حال بیان ہو رہا، اور مرزا جہلمی مجرم کہتا ہے کہ کسی صحابی کا جنازہ عمر نہیں پڑھتے تھے، کسی صحابی کا جنازہ عمر نہیں پڑھتے تھے جب تک حذیفہ شامل۔ یہاں عموم کر کے تمام صحابہ پہ طعن کرتا ہے یہ مجرم۔ اللہ اس کے شر کو اسی کی طرف لوٹائے اور اہل توحید کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔
یہاں پہلے تو اس نے ترجمہ ہی غلط کیا، یہاں ذکر ہے مشکوک لوگوں کا اور وہ اس کی نسبت کر رہا ہے تمام صحابہ کی طرف، اور دوسرا یہ سند، یہ روایت بے سند ہے، اس کی سند قرض ہے اس کے اوپر۔ شیرازی رافضی مجرم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں لگاتے ہوئے تہمت لگاتا ہے کہ اس کے جرائم میں سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، جنسیت کا ایک جرم بھی تھا، زنا کا ایک جرم بھی تھا۔ میرے پیارے نبی کے پاک بستر کی طرف نسبت کرنے والوں، برائی کی تم برے ہو، تمہاری نسل بری ہے، تمہارا عقیدہ برا ہے، تمہارا دین برا ہے۔ محمد پاک ہیں، محمد کا بستر بھی پاک ہے، محمد پاک ہیں، محمد کی زوجات پاک ہیں، امت کی مائیں پاک ہیں، تم پلیت ہو، تمہاری زبانیں پلیت ہیں، تمہارے عقیدے پلیت ہیں، تمہارا من بھی کالا ہے، تمہارا تن بھی کالا ہے، اور قیامت کے دن جہنم کے اندر بھی اسی سیاہی کے اندر گرنے والے۔ قرآن تمہارا حال بیان کرتا ہے، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ جو مومنہ غافل بھولی بھالی مسلمان مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور آخرت پر بھی لعنت ہے، آخرت کے اندر بھی یہ ملعون لوگ ہیں۔ رافضیت کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ وہ سیدنا علی کو الہی صفات دیتے ہیں۔ ایک ذاکر کہتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں اماموں کو دی ان میں سے ایک علم غیب بھی دیا، ہمارے ائمہ کو علم غیب بھی تھا۔ ومن جملة الأشياء التي جعلها الله تعالى للإمام علم الغيب. امام ما يعرف الغيب مو امام. قل اقول لك اس کا جواب قرآن دیتا ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جن کی طرف تم نسبت کر رہے ہو غیب کی، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ ہمیں اٹھایا کب جانا ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، ایک طرف تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے ائمہ کو علم غیب ہے، دوسری طرف نعمت اللہ الجزائری لکھتا ہے کہ ہمارے اماموں کو زہر دے کے مارا گیا، زہر کھلا کے مارا گیا۔ تو سوال یہ ہے بھائی زہر پانی میں ملا کے دیا گیا ہوگا یا کھانے میں ملا کر دیا گیا ہوگا؟ جب امام کو علم غیب ہے، امام کو علم غیب ہے تو اس کھانے میں جب زہر تھا تو امام کو پتہ نہ لگا؟ تمہاری مثال بالکل اس پیر صاحب کی ہے۔ پیر صاحب آئے پنجاب کے گاؤں میں، آگے بیٹھے، مریدنی پہ روب جھاڑنے لگے تو مریدنی نے کہا پیر جی آپ نماز پڑھتے پڑھتے کیسی آوازیں نکال رہے تھے؟ کہو بی بی آپ کو نہیں پتا، مسجد نبوی میں کتا داخل ہو رہا تھا، میں اتھو کھنگورا مار کے انہوں پجا دیتا۔ اس نے کہا بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، یہاں سے کھانس کے مدینہ کے کتے بھگا رہا ہے۔ اس نے نیچے شکر ڈالی، اوپر گھی ڈالا، اوپر پھیکی سیویاں ڈالی اور چمچ لگا کے پیر صاحب کے آگے رکھ دی۔ اب پیر صاحب وہ سیویاں دیکھے تھے، مریدنی دا منہ دیکھے، میں قربان جاؤں پیر جی کھاتے نہیں؟ کہتے پاگل نہ ہو تو بے وقوف نہ ہو تو میں 1 سال کے بعد تیرے پاس آیا تھا، پاگل عورت تو نے مجھے یہ سیویاں دی ہیں، نہ اس میں گھی ہے، نہ اس میں شکر ہے، نہ اس میں ملائی بلائی، ہم کوئی شے بھی نہیں پائی، زوکی پھینکی میں۔ اس نے جوتی اتاری، سر میں 3 ماری کہ مجرم ابھی تو تجھے مدینے کے کتے نظر آ رہے تھے، یہ تھلے تیرا پیو پیا اور نظر نہیں آن ڈیا، وہ تجھے نہیں پتا یہ کیا ہے۔ بھائی تم دعویٰ کرتے ہو ہمارے اماموں کو علم غیب تھا اور خود دعویٰ کرتے ہو ہمارے اماموں کو زہر دے کر شہید کیا گیا، تو جس کھانے میں، جس پینے میں، جس پانی میں زہر ملایا گیا، اگر علم غیب ہوتا وہ زہر والا کھانا کھاتے؟ وہ اللہ کے اولیاء تھے، تمہاری ان جھوٹی تہمتوں سے پاک ہیں۔ قرآن کہتا ہے انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں اٹھایا کب جانا ہے۔ ایک ذاکر کہتا ہے نادی علی مظہر العجائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی، کہ ہر غم میں علی کو پکارو عجائبات کا ظہور ہوگا، ہر غم دکھ دور ہو سکتا ہے تو علی کی پکار سے۔ نادی علی واکشف کل ہم و غم وضیق، نادی علی مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي،
كل هم والله كل هم سينجلي. قرآن جواب دیتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. وہ کون ہے جب بے بس پکارتا ہے اور اس کی بے بسی کے اندر سن کے اس کی بے بسی کو دور کر دیتا ہے, تمہیں زمین پہ ایک دوسرے کا خلیفہ بنا دیتا ہے. االہ مع اللہ, علی کو پوجنے والوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے نہیں ہے. اپنے آئمہ کو وہ مقام دو جو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے, ان کو الہی مقام نہ دو. ایک حیدرآباد کے پیر صاحب ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا, کسی بھائی نے مجھے بھیجا, تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے سیدنا علی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور بلند کرنا کیا اور بلند کیا اور بلند کیا. تو پوچھا علی کہاں تک پہنچے ہو؟ علی کہاں, وہ بت گرانے کے لیے علی کو اٹھایا ہوا تھا, کہاں تک پہنچے ہو؟ کہ اللہ کے نبی اگر آپ کہو تو میں عرش الہی کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں گرا دوں. میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ. رسول پاک تھوڑا جھکے زمین کی طرف, جیسے ہم لوگ اکڑو بیٹھ جاتے ہیں, سرکار بیٹھ گئے اور حضرت علی نے اپنے دونوں کاندھے اپنے دونوں قدم دونوں پیر نبی کے کاندھے پہ رکھا اور نبی نے اٹھایا. اور جب یہ منظر علی کے دیوانوں نے دیکھا تو سب جھوم اٹھے کہ اب اس علی کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی جسے نبی نے اٹھا دیا ہو. جو سب سے اوپر تھا. اب آئیے ایک تھوڑی سی اندر کی بات ہو جائے. جس وقت میرا نبی, مورخ تو ہی سمجھ رہا ہے کہ نبی نے اٹھایا ہے اور بت تک ہاتھ پہنچا اور بت کو نیچے لائے, بس یہی دکھ رہا ہے, مگر اندر معاملہ کچھ اور چل رہا تھا. اس ظاہر کا کچھ باطن الگ تھا. نبی اٹھاتے اٹھاتے پوچھتے ہیں علی کہاں تک پہنچے؟ آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں علی کہاں تک پہنچے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو عرش الہی کھینچ کے قدموں میں کر دوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان ظالموں کے لیے قرآن حکیم کی ایک ہی آیت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. وما قدر اللہ حق قدرہ. ان ظالموں نے رب کی قدر, رب کی عظمت کو نہیں پہچانا. والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ساری زمین قیامت کے دن اس اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. وہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, علی اس کا شریک نہیں ہے. اللہ پاک ہے, پیارے نبی اس کے شریک نہیں ہے. اللہ پاک ہے, اہل بیت ان کا شریک نہیں ہے. اللہ پاک ہے, اولیاء اللہ کے شریک نہیں ہے. یہ رافضیت کے جرائم ہیں جو اتنے لمبے ہیں کہ راتیں بیت جائیں اور ان ظالموں کے اہل سنت کے خلاف جرائم نہ بیتیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے, اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو کے تیرے پاس آ گئے ان کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس عطا فرما. جن کے زندہ ہیں ان کو ان کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. اللہ تو داتا ہے, تو مشکل کشا ہے, تو حاجت روا ہے. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں, اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما. اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما. اللہ حوثیوں کا شر ان پہ لوٹا دے. اللہ ہمارے اہل ایمان بھائی, ہماری مسلمان فوجیں جو حوثیوں کے سامنے صف بندی کر کے ان کے شر کو انہی کی طرف لوٹا رہی ہیں, اللہ ان کی مدد فرما. اہل ایمان آپ پر واجب ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں اور مسلمان فوجیوں کے لیے دعا کریں جو یمن پہ اور یمن کے بارڈر پہ اہل ایمان کی اور اس بلاد حرمین کی حفاظت کر رہے ہیں. وہ جاگتے ہیں تاکہ آپ سوتے رہو, وہ شہید ہو رہے ہیں, اللہ ان کی موت کو شہادت کی موت بنا کر قبول فرمائے تاکہ تم امن کا سانس لیتے رہو. تو ان کے لیے دعائے خیر کرنا آپ پہ واجب ہے. اللہ ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ ان کی قوت میں اضافہ فرما. اے اللہ
اے اللہ لا الہ الا اللہ کی تحریک کا خادم بنا کے رکھنا، جب تک زندہ رکھنا، اسی پیغام کو آگے پھیلانے والا بنا کے رکھنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن